ہم یہ جانتے ہیں اور ہمارا یہ ایمان ہے، اس روئے زمین پر پہلا انسان، پہلا نبی بھی تھا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت آدم۔ ہمارا یہ نقطہ نظر جو جدید فلسفہ ہے تاریخ کا، اس سے بالکل مختلف ہے۔ جدید تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ نسل انسانی کا آغاز اگنورنس میں ہوا، جہالت میں ہوا، تاریکی میں ہوا۔ وہ پتھر کو پوجتا تھا، وہ درخت کو پوجتا تھا، وہ سانپ کے آگے ڈنڈوت کرتا تھا، وہ آگ کو پوجتا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم یہ باور کریں کہ نسل انسانی کا آغاز بدترین گمراہی، بدترین شرک میں ہوا ہے۔ اچھی طرح نوٹ کیجئے، یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ ہمارے نزدیک از روئے قرآن نسل انسانی کی تاریخ کا آغاز بہترین روشنی میں ہوا ہے، نور توحید میں ہوا ہے، اس لیے کہ پہلا انسان، پہلا فرد بشر حضرت آدم، وہ پہلے نبی بھی ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ جہالت اور تاریکی میں نہیں ہوا۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں 3 پارے کے شروع میں وہ آیت ہے جس کو میں ایک عنوان دیا کرتا ہوں، آیت اختلاف، اور اس میں بڑی تفصیل سے یہ بات آئی ہے کہ یہ انسان کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ شروع سے گمراہی کا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تو ایک امت واحدہ بنایا تھا انسان کو، بعد میں ان کے اندر اختلافات ہوئے ہیں، بعد میں گمراہیوں کی پگڈنڈیوں پر انسان چل نکلے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے حجت قائم کرنے کے لیے۔ یہ ہے قرآن کا فلسفہ تاریخ۔ اب دوسری بات جو ہم جانتے ہیں وہ یہ ہے، یہ بھی ہمارے ایمان کا، اعتقاد کا جزو لا ینفک ہے۔ اس کو اگر آپ زمانی اعتبار سے بھی اپنے ذہن میں نقشہ قائم کرنا چاہیں تو اگرچہ ہم حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ آج سے کتنا پہلے تھا، اندازہ جو بھی قائم ہوتا ہے 8-10 ہزار برس سے زیادہ کی تاریخ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے بہت سے حضرات جنہوں نے بایولوجی کا مطالعہ کیا ہو، زوالوجی کا، اور پھر اس میں ایولیوشن کا نظریہ ان کے ذہن میں ٹکا ہوا ہو، اور وہ یہ سمجھے کہ یہ تو لکھوکھا سال کی تاریخ انسان کی جو ہے وہ ہمیں سائنس بتاتی ہے، یہ کہہ رہے ہیں 10,000 برس۔ تو اچھی طرح جان لیجئے کہ ایک ہے وہ جو زوولوجیکل مین ہے، حیوان انسان، وہ حیوان انسان کی بات میں نہیں کر رہا، بلکہ آدم علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں، جبکہ وہ روح پھونکی گئی ہے۔ یہ ایک مسئلہ علیحدہ ہے بالکل، کسی درجے میں میرا ایک کتاب چاہے عظمت صوم، اگر آپ چاہیں اس کا مطالعہ کیجئے، اس میں یہ بات کسی طرح واضح ہو جائے گی۔ اس وقت یہ میرا موضوع نہیں۔ ہومو سیپینس جسے کہا جاتا ہے زوالوجی میں، وہ بایولوجیکل مین جو ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں آدم کی بات کر رہا ہوں علیہ السلام۔ نسل انسانی، وہ آدم جو مسجود ملائک بنے تھے، ان کی بات کر رہا ہوں۔ وہ آج سے 8-10 ہزار سال سے زیادہ کی شخصیت نہیں۔ تو یوں سمجھئے کہ آج سے 8 یا 10 ہزار سال پہلے سے شروع ہو کر آج سے 1400 برس قبل تک نبوت و رسالت کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ یہ دونوں قافلے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ قافلہ آدمیت رواں دواں ہے، ساتھ ہی قافلہ نبوت و رسالت رواں دواں ہے، لیکن آج سے 1400 برس یہ نبوت و رسالت کا سلسلہ منقطع ہوا، ختم ہوا۔ نسل آدم چل رہی ہے، قافلہ آدمیت ابھی 1400 برس چل چکا ہے، واللہ عالم ابھی اور اسے کتنا آگے جانا ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، اسے سمجھیے کہ یہ جو ختم نبوت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی، اس کے 2 پہلو ہیں۔ ایک اس کا قانونی پہلو ہے، اور چونکہ اس قانونی پہلو کی اہمیت ہے لہذا اس پر علماء کرام نے خوب زور دیا ہے، خوب بیان کیا ہے، اس کا حق ادا کیا ہے۔ وہ قانونی پہلو کیا ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں۔ کیا مانی؟ اگر کسی نے دعویٰ کیا تو جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے، اور جو اسے مانے گا وہ بھی کذاب ہے، دجال ہے، اور یہ دونوں دائرہ اسلام سے خارج۔ دائرہ اسلام سے خارج ہو جانا یہ بہت بڑی قانونی اہمیت کی شے ہے۔ کون شخص مسلمان ہے، کون نہیں ہے،
اسلامی ریاست میں مکمل شہری جسے کامل حقوق شہریت حاصل ہوں گے وہ صرف مسلمان ہوگا. غیر مسلم پروٹیکٹڈ مائنورٹی ہوں گے. جب بھی اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم واقعی اسلامی ریاست قائم کر سکیں تو وہاں شکل یہی ہوگی. غیر مسلم جو ہے، جو اس آئیڈیالوجی ہی کو سبسکرائب نہیں کرتا، جو اس نظریے کو تسلیم نہیں کرتا جو اس ریاست کی بنیاد ہے، یہ آئیڈیالوجیکل سٹیٹ ہے، یہ نظریاتی ریاست ہے، لہذا جو شخص اس نظریے کو نہیں مانتا وہ اس کا مکمل شہری نہیں ہو سکتا. ہاں اس کے حقوق ہوں گے، پروٹیکشن حاصل ہوگی، اہل ذمہ ہوں گے، ان کی ذمہ داری ہم لیں گے، ان کی حفاظت کی، ان کے جان مال آبرو کی ہر طرح کی حفاظت کی ذمہ داری لیں گے، لیکن وہ اس ریاست کے مکمل شہری نہیں ہوں گے. اب آپ سوچئے کہ کتنا اہم مسئلہ ہو گیا قانونی اعتبار سے، دستوری اعتبار سے، کون مسلمان ہے کون نہیں ہے. ایک مسلمان عورت کا نکاح صرف مسلمان مرد سے پڑھایا جا سکتا ہے، لہذا ہر نکاح خواہ کے لیے پرابلم ہوتا ہے کہ میں اتنی بڑی ذمہ داری لے رہا ہوں کہ کسی مسلمان بچی کو نکاح میں آفر کر رہا ہوں کسی شخص کے سامنے، مجھے معلوم ہونا چاہیے وہ مسلمان ہے بھی کہ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے نکاح خواہ حضرات جو ہیں وہ کلمے پڑھواتے تھے تاکہ وہ اللہ کے ہاں بری ہو سکیں کہ پروردگار میں نے جس کا نکاح پڑھایا تھا اس نے یہ سارے کلمے میرے سامنے پڑھے تھے. یہ ہے اصل میں وہ ضرورت جس کے تحت کہ یہ کام کیا گیا ہے. تو میں صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ بڑی قانونی اہمیت کی شے ہے، لہذا علماء نے اس کا حق ادا کیا. لیکن جب کسی شے کے دو پہلو ہوں، ایک پہلو بہت نمایاں ہو جائے تو دوسرا پہلو جو ہے کچھ نہ کچھ دب جاتا ہے، یہ اس کا منطقی اور فطری نتیجہ ہے. لہذا دوسرا پہلو اس ختم نبوت کا دب گیا، کچھ چھپ گیا، اور وہ پہلو یہ ہے کہ حضور پر نبوت صرف ختم نہیں ہوئی، کامل ہوئی ہے. تکمیل نبوت و رسالت یہ ہے اصل شے اہمیت کے اعتبار سے، اور اسی میں فضیلت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ محض نبوت آپ پر ختم ہو جاتی، صرف ختم ہوتی تو فضیلت کی بات کون سی ہوئی. ایک زنجیر ہے چلی آ رہی ہے، اس کے اندر کڑیاں ہیں، بہت بڑی چین ہے، لوہے کی ہے، سٹیل کی ہے، اس میں ہر کڑی جو ہے اس کا ایک جز ہے. بڑی سے بڑی زنجیر بھی ہوگی تو کوئی پہلی کڑی ہوگی کوئی آخری کڑی ہوگی. اب اس میں پہلے اور آخری ہونے کا کوئی فضیلت کا معاملہ نہیں ہے. اگر وہ سب ایک سائز کی ہیں، ایک جیسی ہیں، تو کوئی پہلی ہے کوئی آخری ہے، اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. اگر یہ تصور آپ کے ذہنوں میں ہے ختم نبوت کا تو جان لیجئے کہ پھر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے وہ آپ کے ذہن پر منکشف نہیں ہوئی. اصل مسئلہ ایک ہموار دیوار کا نہیں ہے کہ جو ایک جگہ آ کر اچانک ختم ہو گئی، بلکہ ایک شے ہے جو اپنے تدریجاً ترقی کرتے ہوئے بلندی کو پہنچ کر اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ کر ختم ہوئی. ان دونوں چیزوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کامل ہوئی، رسالت کامل ہوئی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس کو اب ذہن میں رکھیے. اس تکمیل نبوت و رسالت کے تین مظہر ہیں بہت اہم. پہلا مظہر، بلکہ ان تینوں چیزوں کے مابین بھی جو منطقی ربط ہے اسے سمجھنے کے لیے ذرا جائزہ لیجئے کہ یہ جو 10,000 یا 8,000 برس ہیں نسل آدم کے، ان میں کن کن پہلوؤں سے ترقی ہوئی ہے. ایک بات تو میں نے عرض کی، جہاں تک توحید کی روشنی کا تعلق ہے وہ اول دن سے وہ کامل تھی حضرت آدم علیہ السلام کے علم میں. نبی تھے، ان کی توحید میں کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ معاذ اللہ. پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام آئے، کیا ان کی توحید میں کہیں کوئی کمی کا امکان ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. توحید کا جہاں تک تعلق ہے وہ پہلے دن سے مکمل ہے. البتہ تین چیزوں میں ارتقا ہوا ہے، ایک تو گن کر نوٹ کیجئے. نمبر ایک سائنٹیفک نالج، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، مادی علوم، اس میں ترقی ہوئی. میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ جب کبھی آدم کے بیٹوں نے دو پتھروں کو ٹکرا کر ایک شعلہ پیدا کیا ہوگا تو کتنا بڑا سائنسدان ان کو سمجھا گیا ہوگا، کتنی بڑی بریک تھرو کی بات تھی. آگ ایجاد کر لی.
ایک بہت بڑی شے. آج آپ جو ایٹمک انرجی اور جو نیوکلیئر انرجی جس کو سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ 200 برس کے بعد انسان ہنسے ہم پر کہ یہ اسی کو سب کچھ سمجھے ہوئے تھے، کوئی اور قوت کے خزانے انسان کے علم میں آ جائیں. بالکل جس طرح آج ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ آگ کی چنگاری پیدا کر لینا کون سا کمال تھا، ہو سکتا ہے آج سے 200 برس کے بعد ہمارے بارے میں انسان یہی سوچے. لیکن یہ کہ غور کیجئے کہ وہ آگ کی پہلی چنگاری ایک بہت بڑی ایجاد تھی. ہوتا رہا معاملہ، آگے بڑھتا گیا. میں نے صرف ایک نقطۂ آغاز آپ کے سامنے رکھا. یہ جو سائنٹیفک نالج ہے اور یہ اصل میں ایکسفولیشن ہے اس علم کی جو حضرت آدم کے اندر ودیت کر دیا گیا تھا. علم آدم الاسماء کلہا، یہ علم الاسماء ہے جس کا ظہور ہو رہا ہے. جیسے آم کی گٹھلی میں پورا آم کا درخت موجود ہوتا ہے پوٹینشلی بالقوہ، اسی طرح آدم علیہ السلام کے وجود کے اندر یہ پورا علم اللہ نے ودیت کر دیا تھا. وقت لگتا ہے، آم کی گٹھلی سے آم کا درخت 8 سال لگتے ہیں. اسی طرح اس گٹھلی کے اس پوری طرح پھیل کر درخت بننے میں 8000 برس لگ گئے ہیں اور آگے لگ جائیں گے. تو پہلی چیز ہے مادی ترقی، سائنٹیفک نالج اینڈ ٹیکنالوجی، اس کا اضافہ. دوسری چیز ہے فلسفہ اور حکمت کی ترقی. ہر دور میں انسان نے حقائق کو جاننے کے لیے اپنے طور پر کوششیں کی. ارسطو ہے، سقراط ہے، کنفیوشس ہے، تاؤ ہے، زرتشت ہے، اور مختلف حکماء ہندوستان کے یہ رشی منی، یہ ویدوں کے مصنف، یہ بڑے بڑے مفکر، گوتم بدھ ہے، مہاویر ہے. یہ کون ہے؟ ایک تدریجاً ترقی کی ہے انسان نے. فلسفہ، حکمت، حقائق کی دریافت، معرفت، علم حقیقت تک رسائی کی کوشش ہے جو بڑھتی چلی گئی ہے. تیسری ترقی ہوئی ہے تمدنی ترقی. کبھی انسان غار میں رہتا تھا، کسی میونسپل کمیٹی کی بھی ضرورت نہیں، نہ کوئی سڑکیں ہیں کہ جن کی دیکھ بھال کی ضرورت ہو، نہ کوئی اسٹریٹ لائٹس ہیں کہ جن کے لیے انتظام کرنا ہو. ہم اپنے بچپن میں دیکھتے تھے وہ لگے ہوتے تھے لیمپ سڑکوں کے اوپر، گلیوں کے اندر، ان میں تیل ڈالنے کو آتا تھا، سیڑھی اٹھائے ہوئے ہر شام کو آ کے تیل ڈالتا تھا، پھر بتی روشن کرتا تھا. ایک یہ ہے کہ آج ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، کسی جگہ سے کوئی ایک بٹن آن ہوتا ہے اور پوری جو سڑکیں ہیں وہ بقع نور بن جاتی ہیں. لیکن یہ تو ہماری اپنی زندگی کے اندر یہ فرق و تفاوت رونما ہو گیا. زیادہ سے زیادہ 50 برس ہے کہ جس کے اندر یہ عظیم انقلاب آ گیا. لیکن آج سے غور کیجئے، جب انسان غاروں میں تھا تو کوئی ضرورت نہیں تھی، کوئی اجتماعیت تھی ہی نہیں، انفرادیت ہی انفرادیت تھی. عام دی منار کو فال آئی سروے، ہر شخص کی کیفیت یہ تھی، اپنی غار اور اپنی حکومت اور اپنا نظام اور اپنی مرضی. اس سے ذرا آگے انسان بڑھا تو ایک قبیلے کا انسٹیٹیوشن وجود میں آیا. ٹرائب، قبیلے کا ایک قانون ہے، قبیلے کی کچھ روایات ہیں، قبیلے کے کچھ اصول ہیں. جو شخص بھی پیدا ہو گیا اس قبیلے میں وہ اپنی ان روایات کا پابند ہے. بیکاز یو belong to a certain tribe. یہ چیزیں جو ہیں کہ آپ کو پیروی کرنی پڑے گی. اب وہ انفرادی آزادی کے اوپر قدغن لگی. نمبر 1، قبیلے کے رسوم و رواجات. اس سے آگے انسان بڑھا تو اب قبیلوں نے مل جل کر ایک شہر میں رہنا شروع کیا. اس سے شہری ریاست وجود میں آئی، سٹی اسٹیٹ. ظاہر بات ہے ہر قبیلے کا اپنا ایک رسم اور رواج کا نظام ہے، لیکن وہاں رہنے کے لیے انہیں کچھ باہمی چیزیں بھی طے کرنی پڑیں گی. یہ ہے وہ سٹی اسٹیٹ کا تصور. شہری ریاستیں، چند قبیلے کسی ایک جگہ پر آ کر آباد ہو گئے. اس سے آگے معاملہ آیا تو بڑی بڑی امپائرز وجود میں آئیں، بڑی عظیم مملکتیں، عظیم حکومتیں. اس میں تخت و تاج بچھے، اس میں محل بنے، اس میں انسانوں کے اوپر ظلم جو ہے اس کی مختلف صورتیں ایجاد کی گئیں. لوگوں کے خون پسینے کی کمائی کو چوسا گیا، خراج لیے گئے. ان خراجوں کے ذریعے سے کچھ لوگوں نے اپنے عیش کے ایوان سجائے. کچھ لوگ کے جو بیٹھ کر کام کرتے تھے، صنعت و حرفت والے لوگ، کوئی بیٹھا ہوا ہے کرگے کے اوپر اور بن رہا ہے کپڑا.
لیکن اس کی محنت کا اصل حاصل اسے نہیں مل رہا، سرمایہ دار لے جا رہا ہے۔ یہ ایک نظام جیسے جیسے آگے بڑھا ہے، تمدن جیسے جیسے آگے بڑھا ہے، انسان کے اوپر بندشیں، پابندیاں، انسان کے اوپر ظلم، انسان کے اوپر تعدی، انسان کی ایکسپلائٹیشن، انسان کے حقوق تلفی کا معاملہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ یہ 3 سلسلوں کو ذہن میں رکھیے، تب آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ سلسلہ نبوت و رسالت جب اپنے نقطۂ عروج کو پہنچا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں، تو اس میں کس کس پہلو سے نبوت جو ہے اپنے نقطۂ عروج کو پہنچی۔ نمبر 1، یہ مادی علوم اور ٹیکنالوجی کی وسعت، اس کے نتیجے میں یہ ممکن ہوا آج سے 1400 برس پہلے کہ ایک رسول کی دعوت پر پوری دنیا کو جمع کیا جا سکے۔ اس سے پہلے فاصلے حائل تھے، اس سے پہلے دنیا بہت منقسم تھی، ان کے مابین رابطہ بہت مشکل تھا، لیکن پہلی مرتبہ تمدن جو ارتقا ہوا ہے، وسائل ذرائع جو ہیں حمل و نقل کے اور آمد و رفت کے، سفر کے، اس کے ذریعے سے ممکن ہوا۔ لہذا حضور پر رسالت کامل ہوئی کس معنی میں کہ آپ پوری نوع انسانی کی طرف مبعوث ہوئے، آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور سے پہلے وہی ہیں، 600 برس کا فصل ہے، 600 برس ایسے گزرے ہیں حضور سے پہلے کہ پوری دنیا میں کوئی نبی اور رسول نہیں تھے۔ حضرت عیسیٰ سے لے کر حضرت آدم تک کوئی وقت ایسا نہیں گزرا کہ کوئی نہ کوئی نبی اور رسول دنیا میں موجود نہ رہے ہوں۔ یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے، حضرت آدم تا حضرت عیسیٰ یہ سلسلہ ٹوٹا ہی نہیں، پہلی مرتبہ ٹوٹا ہے عارضی طور پر، اور وہ ہے حضرت مسیح اور حضور کے مابین، اسے فترت اولیٰ کہتے ہیں۔ یہ سلسلہ جو ہے گویا کہ تمہید بنا ہے فترت مستقلہ کے لیے کہ اب ہمیشہ کے لیے سلسلہ بند ہونے والا ہے۔ 600 برس ہے کہ جن میں کوئی نبی اور رسول نہیں۔ تو لیکن حضرت مسیح کی بعثت بھی صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی، رسولاً الی بنی اسرائیل۔ ان سے پہلے تو آپ قرآن میں پڑھتے ہی ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ ہر رسول کسی علاقے، کسی قوم کی طرف مبعوث ہوا ہے سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔ یہ وہ شان ہے جس میں حضور کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ یہ بھی در حقیقت تکمیل نبوت و رسالت کا ایک مظہر ہے۔ دوسری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کی تکمیل، حجت قائم کرنے کے لیے جیسے جیسے انسان کے علم اور فہم کی سطح بلند ہو رہی تھی، ایسے ہی ضرورت تھی کہ اس ہدایت کی سطح بھی بلند ہوتی چلی جائے علمی اور فکری اعتبار سے، جو انسان پر حجت قائم کرنے کے لیے نازل کی جا رہی ہے۔ لہذا تورات میں بھی ہدایت تھی اپنے دور کی سطح کے مطابق، انجیل میں بھی ہدایت تھی اپنی دور کی علمی اور فکری سطح کے مطابق۔ کامل ہدایت الہدا یہ ہے جو محمد الرسول اللہ کو عطا ہوا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدا، الہدا دی گائیڈنس، یہ اب ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے۔ لہذا بڑا پیارا شعر ہے اقبال کا، نوع انسان را پیام آخری حامل او رحمت للعالمین۔ رحمت للعالمین اور پیام آخری یہ ہے قرآن جو الہدا بنا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو گیا۔ میرا ایک کتابچہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، اس میں میں نے یہ چیزیں کچھ اجمالاً بیان کی ہیں، اور اس میں ایک حوالہ دیا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں، اس کے بغیر یہ نقطہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب کا نام آپ نے سنا ہوگا، علامہ اقبال کے کتابوں کے شرحیں ان کی بہت مقبول ہیں، عام ہیں۔ وہ فلسفہ اور تاریخ فلسفہ کے ایک طالب علم رہے ہیں مرتے دم تک، ساری عمر شادی تو انہوں نے کی نہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے ایک روز میرے مطب میں وہ آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے، ایک عجیب کیفیت کے ساتھ یہ فرمایا
کہ عجیب بات ہے، دنیا میں جتنے مذہب اور جتنے فلسفے ایجاد ہوئے وہ صرف 1200 برس کے دوران ایجاد ہوئے، 600 قبل مسیح سے لے کر 600 بعد مسیح تک۔ اب 600 بعد مسیح کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بعثت ہے۔ 600 بی سی سے لے کر 600 اے ڈی تک، یہ 1200 ایئرز ہیں نسل انسانی کے، جو فلسفے، جو حکمتیں، جو نظام فکر دنیا میں وجود میں آئے ہیں، انہی 1200 سالوں میں وجود میں آئے، اور اس کے بعد کوئی نیا فلسفہ نہیں، کوئی نئی حکمت نہیں۔ پرانی شراب نئی لیبلوں میں آ رہی ہے، نئی بوتلوں میں آ رہی ہے، بڑے بھاری برکم نام ہیں، لاجیکل پازیٹیوزم اور ایگزسٹانشلزم اور امپیریسزم اور نہ معلوم کتنے، لیکن وہ کہتے ہیں میں دعوے سے ثابت کر سکتا ہوں یہ سب وہی پرانے فلسفے ہیں جو 600 اے ڈی کے اندر، 600 عیسوی کے تک وجود میں آ چکے تھے، آئندہ کوئی فلسفہ نہیں۔ میری زبان سے ایک دم نکلا کہ اس کا تو بڑا گہرا تعلق ہے پھر ختم نبوت کے ساتھ۔ وہ چونکے، ان کا ذہن ادھر نہیں گیا تھا۔ میں نے کہا اگر یہ بات صحیح ہے، میں نہیں کہہ سکتا، لیکن آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں، پھر جب میں نے دیکھا یہی بات ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم صاحب نے کہی، اور وہ ظاہر بات ہے کہ پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب کا جو مقام ہے فلسفے میں، اسے کوئی شخص مانتا ہو نہ مانتا ہو، ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم صاحب کے مقام کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ان کے بعض نظریات سے چاہے کسی کو اختلاف ہو، انہوں نے بھی یہی کہا ہے، کل فلسفہ دنیا میں جو وجود میں آیا ہے وہ 1200 برس کی تاریخ ہے اس کی، 600 قبل مسیح سے لے کر 600 بعد مسیح۔ گویا کہ اب یوں سمجھیے میری گفتگو کے حوالے سے، انسان بحیثیت انسان جو کچھ سوچ سکتا تھا وہ آج سے 1400 برس پہلے سوچ چکا تھا۔ فزیکل سائنسز کے دائرے کو علیحدہ کر دیجئے، اس کو میں علیحدہ کیٹیگری بنا چکا ہوں، وہ سفر تو اب بھی جاری ہے۔ وہ آگ کی پہلی چنگاری سے لے کر اور تا قیام قیامت جو اور چیزیں وجود میں آنی ہیں، وہ اٹس اے کلاس بائی اٹ سیلف، یہ ایک علیحدہ کیٹیگری ہے۔ یہ تو مادی علوم کا دائرہ ہے، اس سے ہٹ کر فلسفیانہ غور و فکر جتنا انسان کے بس میں ممکن تھا وہ آج سے 1400 برس پہلے تک انسان پہنچ چکا تھا۔ جب انسان وہاں تک پہنچ گیا تب اللہ نے یہ ہدایت نامہ، آخری اور کامل ہدایت نامہ نازل فرمایا، تاکہ اب یہ ابد الآباد تک کے لیے انسان کی رہنمائی کا اور اسے حقیقت تک رسائی کا ایک ذریعہ بن سکے۔ یہ ہے ختم نبوت کا دوسرا پہلو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کو قرآن مجید نے 2 جگہ فرمایا ہے، اتمام نور، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ تعالیٰ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا، اور وہ نور نور ہدایت ہے قرآن مجید کی شکل۔ اب تیسری بات پر غور کیجئے، انسانی تمدن کا ارتقاء ہو رہا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب انسان صرف ٹرائبل سٹیج پر تھا، ابھی صرف قبائلی نظام تھا، تو جدید ریاست کا سارا فلسفہ اسے پڑھانا حماقت ہوتا۔ یہ ریاست کا تصور، ایک ایگزیکٹو ہے، ایک جوڈیشری ہے، ایک لیجسلیچر ہے، ان کے درمیان یہ ربط و تعلق ہے، عدلیہ ہے، مقننہ ہے، انتظامیہ ہے، یہ سارا تصور بیکار تھا، نہ انسان کے ذہن میں آ سکتا تھا اور نہ ہی اس کی طرف اس کو جو ہے متوجہ کرنا ممکن تھا۔ لہذا ہر دور میں اس دور کی جو ضرورت تھی تمدنی، اس کے مطابق اللہ نے اپنا دین انسان کو عطا فرمایا۔ دین نظام کا نام ہے۔ اگر آج سے 1400 برس پہلے، اگر آج سے 3000 برس پہلے کے انسان کا غور کیجئے تو تورات کے اندر وہ ہدایات دے دی گئیں، 10 کمانڈمنٹس، یہ کرو یہ نہ کرو، ڈوز اینڈ ڈونٹس، اوامر و نواہی، بس اتنی ہی ضرورت تھی اس وقت انسان کی۔ اس سے زیادہ تفصیلی احکام تمدن کے، سیاست کے، معیشت کے، ریاست کے، معاشرے کے زیادہ تفصیلی احکام کی انسان کو ضرورت نہیں تھی۔ یہ کرو یہ نہ کرو، اوامر و نواہی، ڈوز اینڈ ڈونٹس۔ لیکن یہ کہ جیسے جیسے تمدن کی گاڑی آگے چلی، جیسے جیسے عظیم مملکتیں قائم ہوئیں، جیسے جیسے پیچیدگیاں پیدا ہوئیں، جیسے جیسے معاشرتی اور معاشی اور سیاسی نظام وجود میں آئے، اب ضرورت یہ تھی کہ کامل نظام جو عدل پر قائم ہو، جو عدل پر مبنی ہو،
جس میں کوئی ایکسپلائٹیشن نہ ہو، جس میں کوئی ظلم نہ ہو، جس میں کسی پر تعدی نہ ہو، جس میں کسی کے حقوق غصب نہ کیے گئے ہوں، جس میں ہر انسان کو اس کے اندر جو صلاحیتیں ہیں ان کو بروئے کار لانے کا پورا اور برابر موقع عطا کیا گیا ہو، ایک ایسا نظام تمدن، ایک ایسا نظام ریاست، ایک ایسا نظام معیشت، ایک ایسا نظام معاشرت، یہ ہے آج کے دور کے انسان کی اصل ضرورت، اور یہ ضرورت ہے جو اللہ نے پوری کی محمد الرسول اللہ کے ذریعے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام۔ آج کے دن اے انسانوں، ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل فرما دیا اور اپنی نعمت کا تم پر اتمام فرما دیا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو ہمیشہ کے لیے پسند کر لیا۔ اب یہ تا قیام قیامت ہمارا ریکگنائزڈ دین ہے، یہ آفیشل دین ہے اللہ کا، یہ نظام زندگی ہے۔ اس میں معیشت کا ڈھانچہ بھی ہے، اس میں معاشرت کا نقشہ بھی ہے، اس میں ریاست کے اصول بھی ہیں، اس میں تعزیرات بھی ہیں، اس میں حدود بھی ہیں، اس میں فوجداری قوانین بھی ہیں، اس میں دیوانی قانون بھی ہے، اس میں قانون وراثت بھی ہے، اس میں قانون شہادت بھی ہے، اس میں آئلی قوانین بھی ہیں۔ زندگی کا کوئی گوشہ نہیں ہے جس سے متعلق ہدایت اور جس سے متعلق احکام جو ہیں جو کہ انسان کے مابین عدل اور انصاف اور توازن کو قائم رکھیں، جو اس دین میں نہ دے دیے گئے ہوں۔ تین اعتبارات سے تکمیل ہوئی رسالت کی محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں میری گفتگو کا دوسرا حصہ ختم ہو رہا ہے۔ نمبر ایک، جو وسائل حمل و نقل اور ذرائع آمد و رفت کا اضافہ ہوا وہ مادی ترقی کی روح سے، اس کے نتیجے میں ایک یونیورسل نبوت اور رسالت کا ظہور ہوا۔ نبوت اور رسالت کی کاسمک ڈائمنشنز ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر دو، فلسفہ، حکمت، معرفت، یعنی فکری اور نظری رہنمائی وہ مکمل ہو گئی اس قرآن کے اندر۔ یہ الہدا ہے، اس کے اندر اللہ کا نور ہدایت اپنے کلائمیکس کو پہنچ چکا ہے۔ نوع انسان را پیام آخری حامل او رحمت للعالمین۔ نمبر تین، ایک نظام دیا گیا ہے، ایک ضابطۂ حیات دیا گیا ہے، ایک قانون دیا گیا ہے، تفصیلی ڈھانچہ دیا گیا ہے، معیشت کا، معاشرت کا، ریاست کا، حکومت کا، سیاست کا، اقتصادیات کا، سارا ایک عدالتی نظام دیا گیا ہے۔ یہ سارا کا سارا نظام اللہ کا عطا کردہ، اس میں ضمانت ہے کہ کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا، کوئی کسی کی حق تلفی نہیں کرے گا۔ جس کے لیے اللہ نے جو طے کر دیا ہے وہی اس کو ملے گا، اور جس سے جو کچھ اللہ نے لینا طے کر دیا ہے وہی اس سے لیا جائے گا۔ اسی کو میزان بھی کہا گیا ہے۔ میں نے آیہ مبارکہ جو ہے وہ شاید آج وہ میں نے تلاوت نہیں کی، لیکن اس سے پہلے بارہا سنائی ہے۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ، معجزوں کے ساتھ، اور ہم نے کتاب اور میزان اتاری تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا بھی اتارا، فیہ باس شدید، اس میں جنگ کی صلاحیت ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے دوسرے منفعتیں بھی ہیں، چمٹا اور پھکنی اور توا اور پرات بھی بنتی ہے، اصلاً تلوار اور نیزے کے لیے ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اور اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون ہے اس کے وفادار بندے جو اس لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر اس کے دیے ہوئے نظام عدل و قسط کو نافذ کرتے ہیں، اور جو اس کی راہ میں رکاوٹ بنے ان کے سر کچلتے ہیں۔ یہ در حقیقت ان کی وفاداری کا امتحان ہے کہ وہ ہماری اور ہمارے رسولوں کی مدد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ ان اللہ قوی عزیز، اللہ قوی بھی ہے، عزیز بھی ہے، آنے واحد میں چاہے تو سارا نظام درست کر دے، لیکن لوگوں کی وفاداری کا امتحان پھر کیسے ہوگا جبکہ زندگی تو ہے ہی امتحان کے لیے۔ کیسے معلوم ہوگا حمزہ کا مقام کیا ہے؟ کیسے معلوم ہوگا ابو بکر کا مقام کیا ہے؟ کیسے معلوم ہوگا مصعب بن عمیر کا مقام کیا ہے؟ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ جو اللہ کے جلیل القدر بندے
جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو بن کر، آوان و انصار بن کر، اس کے دین کے غلبے کے لیے، اس نظام عدل و قسط کو قائم کرنے کے لیے اپنی جانیں دیں۔ کسی نے بازو کٹوائے، حضرت مصعب بن عمیر کا ایک بازو کٹا ہے جس میں کہ جھنڈا اٹھایا ہوا تھا غزوہ احد میں، انہوں نے دوسرے ہاتھ سے تھاما ہے، اس بازو پر بھی وار ہوا، وہ بھی کٹ گیا ہے۔ دونوں بازوؤں کے بچے ہوئے حصوں سے اس کو تھاما ہے، سینے سے لگایا ہے، یہاں تک کہ شہید ہو گئے ہیں۔ جب خود گرے ہیں تو جھنڈا گرا ہے، لیکن یہ نہیں ہوا ہے کہ خود زندہ رہے ہوں اور جھنڈا گرنے دیا ہو۔ کیسے معلوم ہوتا کس کی کتنی عظیمت تھی، کس میں کتنی وفاداری تھی، کس میں کتنا خلوص تھا، کس میں کتنا اخلاص تھا، کس میں کتنی محبت تھی اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ کون تھا کہ جو اپنی جسم و جان کو پروانہ وار نچھاور کر سکتا تھا اللہ پر اور اس کے رسول پر؟ یہ ظاہر کیسے ہوتا اگر اللہ اپنی قدرت خصوصی سے آنے واحد میں نظام کو درست کر دیتا؟ یہ سب کچھ بھی در حقیقت اسی فلسفہ امتحان سے متعلق ہے کہ پروو یور ورتھ، آؤ ظاہر کرو کتنا کچھ خلوص ہے، کتنا ایمان ہے، کتنا یقین ہے، کتنی ہم سے محبت ہے، کتنی ہم سے وفاداری ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور اگر تم نے محمد اور ان کے مشن کو پیٹھ دکھائی تو پھر تمہارا کوئی منہ نہیں کہ ہم سے کلام کرو، ہم سے لمبی چوڑی دعائیں مانگو۔ لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، اہل کتاب تمہارا کوئی مقام ہی نہیں جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم نہیں کرتے۔ اسی طرح کاش کہ ہم سمجھیں کہ یا علی القرآن لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن، اے قرآن کے ماننے والو تمہارا کوئی منہ نہیں ہے کہ ہم سے ہم کلام ہو سکو جب تک کہ تم قرآن کے لائے ہوئے نظام کو قائم نہیں کرتے۔ یہ ہے بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکمیلی شان۔ یہ میری گفتگو کا دوسرا حصہ مکمل ہوا۔ اب تیسرے حصے پر آئیے۔ یہ جو دو حصے میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں بہت ہی مختصر سا چھوٹا سا کتابچہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، اس میں میں نے ان چیزوں کو بیان کیا ہے۔ آج میں نے اس لیے آپ کے سامنے اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ جن کو خواہش ہو کہ ایک تقریر سن کر تو بات ذہن سے نکل جاتی ہے، اگر ان حقائق کو ایک ربط کے ساتھ، ایک ترتیب کے ساتھ آپ اپنے ذہن کا جز بنانا چاہتے ہیں تو اس کتابچے کا مطالعہ کیجئے۔ اب آئیے حضور نے یہ کام کیسے کیا۔ دیکھیے معین ہو گیا حضور کا مقصد بعثت۔ سید صاحب نے صحیح کہا تھا، بنیادی مقصد وہی تھا، تبشیر انذار، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اپنی زبان سے، دعوت و تبلیغ سے، اپنی پیغام رسانی کے ذریعے، وعظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کی تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ لیکن یہ تو جو نبوت کا بنیادی مقصد ہے وہ پورا ہوا نا۔ حضور پر جو نبوت کامل ہو رہی ہے اس کا تقاضا کیا تھا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ جو نظام دے کر آپ بھیجے گئے ہیں، جو دین حق دے کر آپ کو مبعوث کیا گیا ہے، اسی بالفعل قائم کریں، غالب کریں، پورے نظام زندگی کے اوپر اس کو غالب کر دیں، حاوی کر دیں، زندگی کا کوئی گوشہ اس سے مستثنی نہ رہ جائے، خالی نہ رہ جائے، محروم نہ رہ جائے۔ اس کا آپ نے غور کیا، اس کی ضرورت کیا تھی؟ یہ پہلی بات سے تعلق جڑے گا۔ اگر وہ نظام حق، وہ نظام عدل و قسط جو محمد الرسول اللہ لے کر آئے صرف قرآن میں لکھا ہوا ہوتا اور حضور اسے قائم کر کے اس کا نمونہ دنیا کو نہ دکھا دیتے، حجت قائم نہ ہوتی۔ یہ کہا جا سکتا تھا یہ یوٹوپیا ہے، یہ خیالی جنت ہے، یہ انہونی بات ہے، ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ آپ کے لیے بڑی آسانی ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ نقشہ جو ہے کاغذ کے اوپر بنا دیں، لیکن کاغذ پر نقشہ بنانا اور ہے اور بالفعل عمارت کی تعمیر کچھ اور ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آپ اعلیٰ ترین معاشرے کا نقشہ کھینچ دیں اپنی کتاب کے اندر، لیکن کتاب میں اس کی نقشہ کشی اور ہے اور بالفعل وہ معاشرہ قائم کرنا اس کے معنی کچھ اور ہے۔ دیکھیے اسی کا اور ایک قدم پیچھے جائیے، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دی جائے، یہ کرو، سچ بولو، جھوٹ مت بولو، کم مت تولو، وعدہ خلافی نہ کرو، لیکن اگر کوئی انسان اپنی شخصیت کے اندر ان تمام چیزوں کا عملی نمونہ پیش نہ کرے تو کہا جا سکتا ہے نظری باتیں ہیں، تھیوریٹیکل۔
یہ ہونے والی باتیں نہیں ہیں۔ ہمیں پیٹ لگا ہوا ہے، ہمیں زندگی کی بہت سی ضروریات ہیں، ہمیں بڑے ہارڈ فیکٹس ہیں، بڑے ہی تلخ حقائق ہیں زندگی کے جن سے سامنا ہے۔ یہ کہنا آسان ہے کہ جھوٹ مت بولو، کہنا آسان ہے وعدہ خلافی نہ کرو، کہنا آسان ہے کہ پڑوسی کا یوں حق ادا کرو۔ اگر نبی بھی صرف کہتے اور کر نہ دکھاتے، حجت کبھی قائم نہ ہوتی۔ یہی وجہ ہے اللہ نے نبی بھیجے انسانوں ہی میں سے، فرشتوں کو نہیں بھیجا۔ فرشتے ہوتے تو ہم کہہ دیتے کہ ان کو تو پیٹ ہی نہیں لگا ہوا، ان کے اندر شہوت کا مادہ ہی نہیں ہے، یہ پاک دامن ہے تو کیا کمال ہے ان کا۔ ہاں اگر وہ مادہ ہو اور پھر کوئی پاک دامن ہو تب مانیں گے کہ ہاں اس کا کمال ہے۔ کسی کو پیٹ لگا ہو اور ہنگر پینز اسے بھی ہوتے ہوں اور وہ فاقہ برداشت کرے کسی مقصد کے لیے، تب ہم مانیں گے کہ ہاں یہ کوئی اچیومنٹ ہے، یہ کوئی کمال ہے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ غزوہ خندق کے موقع پر جبکہ کئی وقت کے فاقے تھے صحابہ کرام کو، پیٹوں پر پتھر اسی لیے کسے گئے تھے، اس لیے کہ وہ کنٹریکشنز جو ہوتی ہیں اسٹومک کی، ہنگر پینز، ان کو روکنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور جہاں سب لوگوں کے پیٹوں پر پتھر تھے وہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر بھی 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ حضور کو بھوک کا احساس نہیں ہوتا تھا، یہ نہیں تھا کہ حضور کے چہرے پر اگر وار پڑا ہے تو کوئی خون کا قطرہ نہ نکلا ہو، دندان مبارک شہید نہ ہوئے ہوں۔ وار آیا ہے اور 2 دانت بھی آپ کے شہید ہوئے ہیں۔ آپ کے خود کی کڑیاں آپ کے رخسار مبارک کی ہڈی میں ایسی گھس گئی ہیں کہ ان کو کھینچ کر کوشش کی ہے، ایک صحابی نے اپنے دانتوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر نکالنے کی تو دانت نکل گئے ان کے۔ یہ سب کچھ ہوا ہے، خون کا فوارہ چھوٹا ہے، چہرہ مبارک خون سے رنگین ہوا ہے، یہ سب کچھ ہوا ہے۔ معلوم ہوا کہ ایک بشر نے، اس لیے قرآن مجید کہتا ہے کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں بشر ہوں۔ وہ در حقیقت بشر ہیں، بہت اور بھی بہت کچھ ہیں۔ وہ یقیناً ان کی وہ روح کامل جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ان کے اندر پھونکی ہوئی ہے، اس کا ہم کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے، اس کی نورانیت کا کوئی تصور ہمارے لیے ممکن نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بشر بھی ہیں۔ اور یہ اس لیے زور دیا جاتا ہے اگر بشر نہ ہوتے تو بشر پر حجت نہیں بن سکتے۔ یہی بات سورہ بنی اسرائیل میں آئی ہے کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے لو کان فی الارض ملائکۃ مطمئنین یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا۔ اگر زمین میں فرشتے چل پھر رہے ہوتے، فرشتے آباد ہوتے تو ہم یقیناً کسی فرشتے ہی کو نبی بنا کر بھیجتے، رسول بنا کر بھیجتے۔ لیکن انسانوں پر حجت قائم کرنے کے لیے ہم نے انسانوں ہی میں سے رسولوں کو مبعوث کیا جن کے ساتھ وہ تمام انسانی تقاضے موجود تھے۔ حضور کی بھی اہلیہ ہیں، حضرت خدیجہ ہیں، آپ گھر گھرستی والے ہیں، آپ کی بچیاں ہیں۔ حضور پر جب زیادتی کی گئی ہے، جب آپ سجدے میں تھے اور ابو جہل کے کہنے پر عقبہ ابن ابی معیط نے اونٹ کی اوجڑی لا کر آپ کی گردن پر رکھی ہے، تو جو روتے ہوئے آئی ہیں وہ کون تھی؟ حضرت فاطمہ تھی رضی اللہ تعالی عنہا۔ اپنے والد کو اس حال میں دیکھ کر روتے ہوئے انہوں نے دھکا دے کر اس اوجڑی کو ہٹایا ہے حضور کی گردن سے۔ یہ ساری کیفیات تھی۔ آپ بال بچوں دار بھی تھے، آپ نے پہلے کاروبار بھی کیا تھا، اس میں اپنی صداقت اور امانت کے جھنڈے گاڑے تھے، لوہا منوایا تھا اپنے کردار کا۔ معلوم یہ ہوا حجت قائم ہوتی ہے صرف قول سے نہیں بلکہ قول کے ساتھ عمل کا نمونہ پیش کر کے۔ اگر انفرادی سطح پر یہ درست ہے تو اجتماعی سطح پر بھی درست ہے۔ آپ بہترین نظام پیش کر دیں، بہترین تعلیمات لوگوں کے سامنے لے آئیں، بہترین اسلامی ریاست کا نقشہ کھینچ دیں، بہترین انسانی مساوات کے واعظ کہیں، لیکن اگر دنیا میں آپ ایک ایسا معاشرہ پیدا کر کے نہ دکھا سکیں، دنیا میں کسی خطۂ ارضی میں وہ نظام قائم کر کے نہ دکھائیں جن میں واقعی انسان مساوی ہو گئے ہوں، جن میں واقعی عدل ہو رہا ہو، جن میں واقعی انصاف ہو، جہاں کوئی ظلم نہ ہو رہا ہو، اگر یہ قائم کر کے دکھائیں گے تو حجت بنے گی، اور اگر قائم کر کے نہیں دکھائیں گے تو حجت نہیں بنے گی۔ جس کی مثال میں دیا کرتا ہوں، پلیٹو نے، افلاطون نے کتاب لکھی تھی، آپ کو معلوم ہے ریپبلک کتنی عظیم کتاب ہے جو آج 2300 یا 2200 برس گزر جانے کے باوجود بھی کتاب زندہ ہے۔ اس لیے کہ افلاطون، آپ کو معلوم ہوگا کہ ارسطو کا استاد تھا۔ ارسطو سکندر اعظم کا اتالیق،
اس کے ساتھ 300 قبل مسیح میں وہ آیا ہے ایران تک. اس کا استاد جو ہے سمجھیے 300 ساڑھے 300 قبل مسیح، اور 2000 برس اب حضرت مسیح کو ہوا چاہتے ہیں. تو 2300 ساڑھے 2300 برس پہلے کی کتاب ہے یہ ریپبلک، اور آج تک زندہ ہے. اس کتاب کی عظمت ہے کوئی. لیکن جو نقشہ ارسطو جو افلاطون نے پیش کیا تھا اس میں آج تک دنیا میں چونکہ عملاً وہ قائم نہیں ہوا، ہم کہہ دیں گے خیالی جنت ہے، ایک یوٹوپیا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. اگر یہ دین حق بھی صرف نظری طور پر پیش کر دیا گیا ہوتا تو یہ بھی صرف ایک خیالی جنت شمار ہوتا. اگر واقعتاً تاریخ میں یہ نہ ہو گیا ہوتا کہ عمر فاروق نے سفر کیا ہوتا بیت المقدس کا 1000 برس کا 1000 میل کا سفر، اور اس شان سے کیا ہو کہ ایک اونٹنی ہے، ایک خادم ساتھ ہے، اسی اونٹنی پر وہ چھواروں کا تھیلا بھی ہے جو راستے بھر کے لیے راشن کا کام دے گا، اسی کے اوپر پانی کی چھاگل بھی ہے. لہذا بیک وقت ایک ہی انسان بیٹھ سکتا ہے، اور ایک منزل خلیفۃ الرسول امیر المومنین خلیفۃ المسلمین وہ اوپر بیٹھا ہو اور خادم کے ہاتھ میں نکیل ہو اور وہ چلا جا رہا ہو، اور ایک منزل اب خلیفہ وقت جو ہے اس کے ہاتھ میں نکیل ہو اور وہ رسی ہو اور وہ آگے آگے پیدل چل رہے ہوں اور خادم اوپر بیٹھا ہوا ہو. اگر بالفعل تاریخ کے اندر یہ نہ ہو گیا ہوتا تو یہ بات اگر کہی جاتی تو کہانی معلوم ہوتی. اے پیس آف فکشن، ایک افسانہ ہے جو تراش لیا گیا ہے. اگر یہ واقعہ نہ ہوتا کہ حضرت عمر فاروق جبکہ ان کے نام سے لرزہ طاری ہو رہا تھا قیصر و کسریٰ کے ایوانوں میں، ان کے کپڑوں کے اوپر پیبند لگے ہوتے تھے، وہ راتوں کو گھوم پھر کر لوگوں کی خبر گیری کرتے تھے. کوئی خاتون جو درد ذہن میں مبتلا ہے اور کوئی خاتون اس کو اٹینڈ کرنے والی نہیں ہے، امیر المومنین آ کر اپنی بیوی کو لے کر جائیں اور وہ وہاں دایا کا فرض سر انجام دے. اگر یہ واقعات دنیا میں نہ ہوئے ہوتے اور یہ کوئی شخص ویسے ہی کہہ دیتا تو کہتے کہ ان اچیویبل، یہ صرف ایک امیجینیشن ہے، اٹس اے پیس آف فکشن اینڈ نتھنگ ایلس. لیکن جب دنیا مانتی ہے، اس لیے کہ یہ تاریخی حقائق و واقعات ہیں، یہ کوئی فکشن نہیں ہے، یہ کوئی افسانی شخصیات نہیں ہے، تب معلوم ہوا کہ ہاں حجت قائم ہو گئی ہے نوع انسانی پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہ وہ دین جو محمد الرسول اللہ لے کر آئے تھے وہ ناقابل عمل نہیں، اس کا عملی نمونہ پیش ہوا ہے. لیکن اب آئیے تیسری بات، کیا اتنی بڑی اچیومنٹ آسانی سے ہو سکتی تھی؟ اتنا بڑا نظام کا انقلاب، اتنی بڑی تبدیلی کہاں سے کہاں؟ یہ آسانی سے نہیں ہوا ہے. اس کے لیے ایک انقلاب لایا گیا ہے، اس کے لیے ایک انقلابی جد و جہد ہوئی ہے. وہ انقلابی جد و جہد بہت سے مراحل میں سے گزری ہے. ہر مرحلہ زمین پر قدم بقدم چل کر طے کیا گیا ہے، ہر مرحلے کے تقاضے ادا کیے گئے ہیں، ہر مرحلے پر لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، ایثار کیا ہے. ایک مرحلہ وہ بھی آیا ہے کہ جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آئے ہیں. سینکڑوں صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا ہے. مصعب بن عمیر اور حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما جیسے لوگ، اور دامن احد میں ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں. ایک لاش تو وہ تھی حضرت حمزہ کی جس کی ناک کٹی ہوئی ہے، کان کٹے ہوئے ہیں، پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا گیا ہے. ایک لاش وہ ہے وہ مصعب بن عمیر جو اپنی نوجوانی میں 200 درہم کا جوڑا پہنتا تھا، جس کے کپڑے شام سے سل کر آیا کرتے تھے، جس کا لباس عطر میں ہر وقت رچا بسا ہوتا تھا، جدھر سے گزر جاتا تھا پوری گلیاں جو ہے معطر ہو جاتی تھی. وہ مصعب بن عمیر، اس کی تدفین کے وقت مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ صرف ایک چادر بدن پر ہے، وہ اتنی چھوٹی ہے، سر کو ڈھانپتے ہیں تو پاؤں کھل جاتے ہیں، پاؤں کو ڈھانپتے ہیں تو سر کھلتا ہے. حضور کے سامنے مسئلہ رکھا گیا کہ کیا کریں. آپ نے فرمایا کہ سر کو چادر سے ڈھانپ دو اور پیروں کے اوپر مصعب بن عمیر کے گھاس ڈال دو. یہ آخری لباس ہے جو اس شخص کو میسر آیا ہے جس کی نوجوانی کا نقشہ میں آپ کے سامنے کھینچ چکا ہوں. یہ ایک بڑی گمبھیر جد و جہد تھی. اس کے اندر بڑے سخت اور کٹھن مراحل آئے ہیں. اس میں ایثار اور قربانی کی نئی نئی داستانیں رقم ہوئی ہیں. اس میں ہیومن اچیومنٹ، میں ہیومن کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اس کو اچھی طرح جان لیجئے. ایک نکتہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس 23 سالہ کارنامہ حیات میں
واقعہ یہ ہے کہ معجزات کا عمل دخل نہ ہونے کے برابر ہے۔ معجزات، آپ میں سے شاید کوئی بعض حضرات یہ سمجھے کہ یہ میں نے توہین کر دی حضور کی، حالانکہ غور کیجئے یہ توہین نہیں، حضور کی اصل عظمت اس میں ہے، اس لیے کہ معجزے میں نبی کی شخصیت کا کوئی کمال ظاہر نہیں ہوتا، وہ تو اللہ کی قدرت کا کمال ہے جو ظاہر ہوتا ہے۔ اگر عصا پڑا سمندر پر اور سمندر پھٹ گیا تو کیا یہ موسیٰ کی قدرت تھی؟ موسیٰ کی قدرت تو نہیں تھی، تو قدرت خداوندی کا ظہور ہے۔ اگر ایک عصا پڑا چٹان پر اور 12 چشمے اس سے پھوٹ بہے تو کیا یہ موسیٰ کا کمال تھا؟ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ کمال تو اگر ہے تو اس عصا کا ہے، اور در حقیقت ظہور ہے قدرت خداوندی کا۔ معجزہ در حقیقت نبی کی عظمت کو ظاہر نہیں کرتا بلکہ قدرت خداوندی کو ظاہر کرتا ہے۔ نبی کی عظمت جس سے ظاہر ہوئی ہے اس کی شخصی عظمت، کہ اس نے خود اپنی محنت اور مشقت سے، اپنی دور اندیشی اور دور بینی سے، اپنی پلاننگ سے، اپنی مسلسل جد و جہد سے، اپنی ایثار و قربانی سے، اپنی تکلیفیں جھیل کر اور فاقے برداشت کر کے، اپنے جسم اطہر پر پتھراؤ جھیل کر، اپنے دندان مبارک کا نذرانہ دربار خداوندی میں پیش کر کے اس نے وہ کام کر کے دکھایا۔ در حقیقت اس میں ہے عظمت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں، اچھی طرح سمجھ لیجئے، حضور کا اصل معجزہ یہ قرآن حکیم ہے، اور حضور نے جو جد و جہد کی ہے وہ بالکل زمین پر کی ہے، ہیومن لیول پر کی ہے، قدم قدم پر وہ مشکلات تمام جھیلی ہیں۔ مجھے وہ شعر بہت پسند ہے، اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزری، تنہا پس زندہ کبھی رسوا سر بازار۔ کڑکے ہیں بہت شیخ سرے گوشے منبر، گرجے ہیں بہت اہل حکم بر سرے دربار۔ کیا نہیں ہوا حضور کے لیے؟ رسوا سرے بازارے آن شوق ستم گارے۔ کیا طائف کی گلیوں نے وہ نقشہ نہیں دیکھا کہ سید الاولین والآخرین وہ چل رہے ہیں گلیوں میں اور پتھراؤ ہو رہا ہے اور قہقہے بلند ہو رہے ہیں، اور جنہیں آپ سٹریٹ ارچنز کہتے ہیں، یہ آوارہ اور گلیوں کے اندر گھومنے پھرنے والے بچے تاک تاک کر وہ کنکریاں اور پتھر مار رہے ہیں حضور کے ٹخنے کو نشانہ بنا کر۔ ہو رہا، اللہ کے رسول ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، محبوب رب العالمین ہیں، لیکن ہو رہا۔ کیا یہ واقعہ نہیں؟ کیا دامن احد کا نقشہ آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے گا؟ کیا خندق کی پتھر بندھے ہوئے اور آپ خود بھی بنفس نفیس خندق کی کھدائی میں شریک، یہ نقشہ آپ بھول جائیں گے؟ کیا میدان حنین کا وہ نقشہ آپ بھول جائیں گے کہ عام بھگدڑ مچ گئی ہے؟ حوازن کے تیر انداز، مشہور ترین تیر انداز، گھاٹیوں میں چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ لشکر اسلام جب آیا ہے اور تیروں کی بارش ہوئی ہے تو بھگدڑ مچ گئی۔ اس وقت حضور خود اترے ہیں سواری سے، اپنے ہاتھ میں خود علم لیا ہے، رجز پڑھا ہے، غالباً زندگی میں پہلی اور آخری مرتبہ، اور شاید ایک ہی شعر ہے جو حضور نے کہا ہو پوری زندگی میں صلی اللہ علیہ وسلم، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا محمد میدان میں موجود ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سارے میدان کے اندر حالات ہیں۔ اصل ضرورت کس بات کی ہے؟ دیکھیے، دو باتیں سمجھ لیجئے، تو میں بہت مختصر کروں گا اپنی گفتگو کو۔ اب ایک بات یہ نوٹ کیجئے کہ حضور کی شخصیت مبارکہ میں نبوت و رسالت کی تکمیل کے یہ تین مظہر۔ آپ کی نبوت و رسالت یونیورسل ہے کہ اس علاقے سے محدود نہیں۔ آپ پر ہدایت کامل ہو گئی قرآن کی شکل میں، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ نحن نزلنا ذکر وإنا لہ لحافظون، انا نحن نزلنا ذکر وإنا لہ لحافظون۔ آپ کو دین حق دے کر بھیجا گیا، اور یہ فرض منصبی آپ کے سپرد کیا گیا کہ اس دین حق کو غالب کر کے اس کا نمونہ دنیا میں پیش کر دیں۔ ان تین باتوں کا ایک منطقی نتیجہ نکلتا ہے، اور وہ یہ ہے، اس دنیا کے ختم ہونے سے پہلے پہلے اگر رسول برحق ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ اگر کیوں کہہ رہا ہوں، بات کو سمجھیے گا، آپ کو چونکانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اگر یہ ساری باتیں درست ہیں جو میں نے عرض کی ہیں، اگر محمد الرسول اللہ رسول برحق ہیں، اگر آپ کی بعثت یونیورسل ہے، اگر آپ کی بعثت پوری نوع انسانی کے لیے ہے،
تو پورے کرۂ ارضی پر اللہ کے دین کو اسی طرح غالب ہونا چاہیے جیسے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس اپنے دست مبارک سے جزیرہ نما عرب میں غالب کیا تھا۔ یہ منطقی نتیجہ ہے۔ میری آج کی گفتگو آپ نے شاید نوٹ کیا ہو، اس میں منطق کا بہت دخل ہے۔ منطق وہ شے ہے جو چیزوں میں ربط پیدا کرتی ہے۔ کوئی شے منطقی ترتیب سے ہوگی آپ کے ذہن میں محفوظ رہ جائے گی۔ اگر ہوچ پوچ ہے، ادھر کی اینٹ اور ادھر کا روڑا ہے اور کچھ آپ نے بنا دیا ہے، جوڑ دیا ہے، تو بات جو ہے اس کو پائیداری حاصل نہیں ہوگی۔ لیکن بات اگر کسی منطقی ترتیب کے ساتھ ہے، یہ ساری باتیں جو میں نے عرض کیا ہے اگر یہ صحیح ہیں تو اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں محمد الرسول اللہ کا لایا ہوا دین حق صلی اللہ علیہ وسلم پورے کرۂ ارضی پر غالب ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ آپ کی بعثت صرف عرب کے لیے نہیں تھی، آپ صرف اہل عرب کے لیے رسول ہو کر نہیں آئے تھے، آپ کا لایا ہوا دین صرف عرب کے لیے نہیں تھا، آپ کی بعثت ہے پوری نوع انسانی کے لیے، اور یہ دین پوری نوع انسانی کے لیے ہے تا قیام قیامت، لہذا اس کا غالب ہونا پوری دنیا پہ لازم ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ واضح احادیث اس کی موجود ہیں۔ میں اپنی کتاب جس کا بارہا یہاں ذکر ہوا استحکام پاکستان، اس میں اس کو پوری تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، وہ حدیثیں حوالوں کے ساتھ کوٹ کر چکا ہوں۔ اور میرے ایمان کا یہ جزو لا ینفک ہے، اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ جیسے میرے ایمان کا جزو لا ینفک توحید ہے، جیسے میرے ایمان کا جزو لا ینفک معاد ہے، جیسے میرے ایمان کا جزو لا ینفک رسالت و نبوت ہے، جیسے میرے ایمان کا جزو لا ینفک نبوت و رسالت محمدی کا تکمیلی شان کا حامل ہونا ہے، حضور پر نبوت و رسالت کی تکمیل ہے، اسی طرح میرے ایمان کا جزو لا ینفک یہ بھی ہے کہ یہ دین حق جو محمد الرسول اللہ دے کر بھیجے گئے یہ پورے کرۂ ارضی پر غالب ہو کر رہے۔ لیکن ہوگا کیسے؟ یہ ہے مسئلہ۔ کس کا جی نہیں چاہے گا کہ ہمارا اپنا ملک ہو، اس میں اللہ کا دین غالب ہو، وہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ بنے، وہاں سے یہ غلبہ دین جو ہے دنیا کے اندر ہو، پھیلے، اس کی ایکسٹینشن ہو، اس انقلاب کی توسیع ہو، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب میں انقلاب کی تکمیل کی اور خلافت راشدہ میں کہاں سے کہاں تک ایکسٹینشن ہو گئی۔ آپ سوچئے کہاں اٹلانٹک اوشن اور کہاں ریور آکسس، یہ دریائے جیہوں سے لے کر اور بحر اوقیانوس تک ایک سالڈ مملکت، ایک نظام حکومت، ایک خلافت اسلامی کا نظام، کہاں یمن اور کہاں ترکی، شمال میں ترکی سے لے کر جنوب میں یمن تک، اور مشرق میں دریائے جیہوں سے لے کر اور اٹلانٹک اوشن تک، یہ پورا ایک نظام جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا ہو گیا تھا کہ نہیں ہو گیا تھا؟ یہ تاریخ ہے یا کہانی ہے؟ یہ تو واقعہ ہے، حقائق ہے، ویری ریسنٹ ہسٹری۔ یہ کوئی بہت 5000 سال پہلے کی بات نہیں ہے جس میں ٹامک ٹوئیاں ماری گئی ہوں، یہ تو جس کو آپ کہیں گے نصف النہار جو ہے تاریخ انسانی کا، یہ وہ ہے۔ تو اس طریقے سے اگر کہیں وہ ایک یہودی سازش درمیان میں نہ آ گئی ہوتی، عبداللہ ابن سبا کی یہودی سازش، اور آپس میں مسلمانوں کو ٹکرا نہ دیا گیا ہوتا، تو واقعہ یہ ہے، میں نے بارہا یہ مصرع اقبال کا پڑھا ہے کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، وہ سیلاب جو تھا انقلاب محمدی کا، اسے روکنے والی کوئی قوت خارج میں موجود نہیں رہی تھی، خارج میں کوئی طاقت نہیں تھی، ہاں داخلی طور پر اس امت کو آپس میں دست و گریبان کر دیا۔ ایک یہودی نہایت تباہ اور ذہین اور فتین انسان، جیسے سینٹ پال نے دین مسیح کو ختم کیا ہے، ایسے ہی اس نے سازش کی۔ یہ اللہ کا شکر ہے، یہ آخری دین تھا، ختم تو نہیں ہوا، لیکن آپس کے اندر سر پھٹول کی وہ بنیاد ڈال دی گئی ہے کہ جس سے وہ انقلاب اس وقت رک گیا، ریورس ایکشن شروع ہوا، زوال کا آغاز ہوا، تدریجاً ہم نیچے گرتے چلے گئے، یہاں تک کہ ایک دور وہ آیا کہ ویسٹرن امپیریلزم سیلاب کے مانند آیا، ہماری بڑی بڑی حکومتیں کچے گھروں کے مانند جیسے سیلاب کے اندر بچوں کے بنائے ہوئے گھر بہہ جائیں ایسے بہہ گئے۔ اس دور سے کچھ ہم نکلے ہیں۔ اب ایک دور ایسا آیا ہے پچھلا 50 برس کا، آزادی کی تحریکیں چلی، تھرڈ ورلڈ فینومینن ہے، اب مسلمان ممالک آزاد ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب مسلمان ممالک کے اندر ایک جذبہ ہے، انگڑائیاں لے رہا ہے
کہ اب اگر ہم آزاد ہو گئے ہیں تو اللہ کا دین بھی اب نافذ کریں. ہم اگر مسلمان ہیں تو ہمارا نظام تو اسلام کے مطابق ہونا چاہیے. اس کی کوششیں مختلف جگہوں پر ہو رہی ہیں، میں اس وقت تفصیل میں نہیں جا سکتا. ہر جگہ پر آپ کو ملے گا کوئی نہ کوئی گروہ ہے. ترکی جیسا ملک بھی جہاں مصطفیٰ کمال پاشا نے دین کی جڑیں جو ہے کھودنے کا آخری درجے میں اہتمام کیا، آج وہاں بھی ایک ابھار ہے، ایک رینائسنس ہے، ایک احیائی تحریک کی کیفیت موجود ہے. آج وہاں کی نوجوان مسلمان بچیاں موومنٹ چلا رہی ہیں کہ ہمیں نقاب پہننے کی یا سر پر رومال باندھنے کی تو اجازت دے دو. ایک ملک ایسا بھی ہے، آپ سوچئے ابھی اللہ کے فضل و کرم سے ہم تو اس اعتبار سے بہت بہتر ہیں کہ جہاں بچیوں کو سر پر رومال باندھنے کی اجازت بھی نہیں ہے. ترکی میں بھی ایسا ہی ہے اور مصر کے اندر بھی ایسا ہی ہے، لیکن کشمکش ہے جو ہو رہی ہے. بہرحال اس اعتبار سے میرے اور آپ کے غور کرنے کا مسئلہ اپنے ملک کے اعتبار سے ہے. ہمارا یہ ملک خاص طور پر اس لیے کہ اسلام کے نام پر لیا گیا، اس کے لیے تحریک چلی تو پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ وہ نعرہ لگا. لیکن یہ کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے علم میں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ سیرت النبی، جیسے کہ سید صاحب نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، حضور کے اسوہ مبارکہ کے بہت سے پہلو ہیں، لیکن جامع ترین اور اہم ترین پہلو یہ ہے کہ حضور نے وہ انقلاب کیسے برپا کیا تھا. اگر ہم نے بھی وہ طریقہ اختیار نہ کیا، اگر ہم نے طریقے کمیونسٹوں سے مستعار مانگ لیے، اگر ہم نے جو بھی اس دنیا کے اندر سیکولر موومنٹس ہیں جس طریقوں سے وہ کامیاب ہوتی ہیں اسی طریقوں سے ہم نے بھی کوشش کی. اگر ایک وقت میں کوئی مداری ہمارے ہاں ایسا اٹھ کھڑا ہوا تھا جس نے کہ ایک نعرہ لگایا اور سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو، اور ملک کو اپنے پیچھے لگا لیا، تو ہم بھی کوئی ایسا ہی نعرہ لے کر میدان میں کوشش کریں کہ اسی نہج سے یہاں اسلام آ جائے. تو این خیال است و محال است و جنو، اسلام اگر آئے گا تو صرف اس طریقے سے آئے گا جو محمد الرسول اللہ نے اختیار فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے میرے نزدیک سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اہم ترین موضوع. پوری اس جد و جہد کو دیکھیے، اس کا جائزہ لیجئے، اس کشمکش کے مراحل کو سمجھیے، اور ان کو سمجھ کر اس عزم کے ساتھ کہ ہمارا عزم مصمم ہے کہ ہمیں اسی نہج پر کام کرتے ہوئے اللہ کے دین کو اپنے اس ملک میں مملکت خدا داد میں نافذ کرنا ہے، قائم کرنا ہے، غالب کرنا ہے. اس چیز کو سامنے رکھیں گے تو 6 سٹیپس اچھی طریقے سے گن کر اٹھیے جو میں نے محمد الرسول اللہ کی سیرت سے اخذ کیے صلی اللہ علیہ وسلم. پہلا، دعوت و تبلیغ، لیکن قرآن کے ذریعے. تذکیر بالقرآن، انذار بالقرآن، تبشیر بالقرآن، نصیحت قرآن کے ذریعے، موعظہ قرآن ہے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ. اے نبی کہہ دیجئے مجھ پر یہ قرآن وحی کیا گیا تاکہ میں تمہیں اس کے ذریعے سے خبردار کر دوں اور جن تک بھی یہ پہنچ جائے انہیں بھی خبردار کر دوں. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا. اے نبی ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر رواں کر دیا، آسان کر دیا، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے متقیوں کو بشارت دیں، اور جو جھگڑالو لوگ ہیں جو حق کے راستے کی طرف آنے کو تیار نہیں ہیں انہیں خبردار کر دیں، انہیں وارن کر دیں. تذکیر قرآن سے، وعظ قرآن سے، نصیحت قرآن سے، دعوت قرآن سے، تبلیغ قرآن کی، تبشیر قرآن سے، انذار قرآن سے. یہ قرآن ہے آلہ انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ انقلاب کہاں سے شروع ہوگا؟ افراد سے. افراد بدلیں گے، ان کا ذہن بدلے گا، ان کی سوچ بدلے گی، ان کے اخلاق بدلیں گے، ان کی زندگیاں بدلیں گی تو پائیدار انقلاب کی بنیاد پڑے گی. محض سلوگنز کے ذریعے سے، محض عوامی تحریکوں کے ذریعے سے آپ صرف ایک عارضی تبدیلی لا سکتے ہیں، اور وہ بھی تخریب کی نوعیت کی تبدیلی آ سکتی ہے، تعمیر کبھی نہیں ہو سکتی. آپ نے نعرہ بازی کی مہم چلائی، ایوب کی حکومت کا تختہ الٹ دیا، لیکن کیا اس سے کوئی خیر وجود میں آیا؟ آپ نے پھر ایک تحریک چلائی، بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ گیا، لیکن کیا اس سے کوئی خیر وجود میں آیا؟
آپ ٹانگیں گھسیٹ سکتے ہیں، گرا سکتے ہیں لوگوں کو، لیکن یہ کہ تعمیر نہیں کر سکتے جب تک کہ اشخاص کی زندگیوں کے اندر تبدیلی نہ آئے۔ البتہ یہ نوٹ کر لیجئے، تمام اشخاص کی زندگیوں میں تبدیلی نہیں آیا کرتی، یہ تو ناممکن ہے، حضور کے زمانے میں بھی نہیں آئی۔ تبدیلی آتی ہے ایک معین مقدار، ایک معین تعداد، ایک مضبوط نیوکلیس، پھر یہ لوگ جڑتے ہیں، یہ جمع ہوتے ہیں، یہ ایک پارٹی کی شکل اختیار کرتے ہیں، یہ حزب اللہ بنتے ہیں، یہ بنیان مرصوص بنتے ہیں، یہ اپنی تنظیم، اپنے ایثار، اپنی محنت، اپنے جہاد اور مجاہدے، اپنی قربانیوں کے ذریعے سے ایفیکٹو میجورٹی بن جاتے ہیں، اگرچہ نیومیریکلی ایک مائنورٹی ہوتے ہیں۔ یہ دوسرا قدم ہے انقلاب محمدی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ لوگ جو خود اندر سے مسلمان ہو گئے ہوں، وہ لوگ جن کے ذہنوں میں توحید اور معاد اور رسالت کی بنیادیں استوار ہو گئی ہوں، وہ لوگ جو اپنی زندگیوں میں انقلاب برپا کر چکے ہوں، وہ لوگ جو اپنے وجود پر اللہ کے دین کو قائم کر چکے ہوں، وہ لوگ جو اپنے گھروں میں اللہ کے دین کو نافذ کر چکے ہوں، وہ اب جڑیں، وہ مربوط ہوں، وہ منظم ہوں، وہ ہاتھ میں ہاتھ ڈالیں اور جمع ہوں، وہ ایک بنیان مرصوص بنے، وہ ایک قوت بنے، وہ ایک جماعت بنے، وہ حزب اللہ بنے۔ یہ دوسرا سٹیپ ہے انقلاب محمدی کا، اور یہ تنظیم ڈھیلی ڈھالی نہیں، بہت مضبوط۔ یہ تنظیم سم و طاعت والی تنظیم، یہ تنظیم حکم دیا جائے، سنا جائے اور مانا جائے، جب تک اس اصول پر استوار نہیں ہوگی انقلاب نہیں لا سکتے۔ نمبر 3، ان کی تربیت خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار تو، پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو۔ یہ اگر پختہ نہ ہو، ان میں وہ اوصاف پیدا نہ ہو، ان میں للہیت نہ ہو، ان میں اخلاص نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ یہ بھی ایک عام دنیاوی انقلاب کے جیسے کارکن ہوتے ہیں ویسے ہی کارکن بن کر رہ جائیں، ان کے دلوں میں نہ اللہ کی محبت ہو، نہ اللہ کا تقوی ہو، نہ ان کی سیرتیں اور ان کی صورتیں اتباع رسول کا نمونہ پیش کر رہی ہوں، بلکہ یہ کہ صرف بھاگ دوڑ، ایک کمیونسٹ ایوولوشن کے لیے کوشش کرنے والا ایک کارکن اور ایک اسلام کا نعرہ لگانے والا کارکن، اگر اس کی سیرت و کردار میں، اس کی شکل و صورت میں، اس کے رہن سہن میں کوئی فرق نہیں ہے، تو ان کی جد و جہد کے نتیجے میں بھی کوئی فرق واقع نہیں، چاہے نعرہ کوئی لگایا جا رہا ہو۔ تو تیسری چیز ہے تربیت، یزکیہم، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ چوتھی چیز، یہ کام کرتے چلے جاؤ، کرتے چلے جاؤ، دعوت پھیلاتے جاؤ، قرآن کے ذریعے سے تذکیر و تبشیر و انذار اور تذکیر کرتے چلے جاؤ، لوگوں کو جوڑتے چلے جاؤ، جمع کرتے چلے جاؤ، تنظیم کا بیس بڑھاتے چلے جاؤ، تربیت میں لگے رہو، اپنے اور اپنے ساتھیوں کے تزکیے میں منہمک رہو، جب تک کہ اتنی طاقت وجود میں نہ آ جائے کہ اب تم بقول علامہ اقبال با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن چوں پختہ شوی خودرا بر سلطنت جم زن، جب تک اتنے مضبوط نہ ہو جاؤ کہ سلطنت جم کے اوپر اپنے آپ کو دے مار سکو اور ٹکرا سکو باطل کے ساتھ، اس وقت تک جو تکلیف آئے جھیلو، جو ایذا پہنچائی جائے صبر کرو، نو ریٹیلیشن، کوئی انتقام نہیں، کوئی بدلہ نہیں، کوئی جوابی کارروائی نہیں۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے 4 اوصاف جو میں نے بیان کیے۔ ہماری ایک بڑی بدقسمتی ہے، سیرت کی کتابیں آپ دیکھیے تو حضور کی پہلے 40 سال جو ہیں حیات دنیاوی کے، میں حیات دنیاوی کہہ رہا ہوں، زندگی اگر کہیں گے تو زندگی تو بہت طویل ہے۔ حضور تو اس وقت بھی رسول اور نبی تھے جبکہ ہم سب عالم ارواح میں تھے اور ہم سے عہد لیا تھا اللہ نے، الستو بربکم قالوا بلا۔ حضور سے پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم متا وجبت لک النبوۃ یا رسول اللہ، ترمذی کی روایت ہے، اے اللہ کے رسول آپ کو نبوت کب ملی؟ آپ نے فرمایا والآدم بین الروح والجسد، ابھی آدم کا جسد اور روح یہ علیحدہ علیحدہ ہی تھے، ابھی وہ امتزاج نہیں ہوا تھا، نفخت فیہ من روحی کا مرحلہ نہیں آیا تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ یہ عالم ارواح کی بات ہے۔
پھر یہ کہ عالم آخرہ میں جو شان ہوگی حضور کی، اس کا تو ہم کوئی تصور کر ہی نہیں سکتے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، قرآن مجید کے ان الفاظ میں ایک جھلک دیکھ لیجئے صرف۔ تو اس لیے میں نے زندگی نہیں کہا، حیات نہیں کہا۔ حیات محمدی تو بہت طویل ہے، بہت عظیم حقیقت ہے جس کا ادراک ہمارے لیے ممکن نہیں۔ حیات دنیاوی کہہ رہا ہوں۔ حیات دنیاوی اگر 63 برس تھے، ان میں سے 40 برس وہ ہیں کہ ہماری بدقسمتی، ہماری دامنی، ہماری محرومی کہ 40 برس کے 40 واقعات بھی مصدقہ ہمارے پاس موجود نہیں ہیں۔ کہانیوں کی بات اور ہے، میلاد کی محفلوں میں پڑھے جانے والے افسانے اور ہیں، مصدقہ محدثین کے معیار پر اترنے والے 40 میں نے بہت بڑی بات کہی ہے، 20 بھی واقعات آپ کو دیکھیں، محرومی ہے۔ اس کے بعد اب 23 برس ہیں آپ کے آغاز وحی کے بعد سے لے کر، اس میں 13 برس مکے کے ہیں اور 10 برس مدینے کے ہیں۔ ان 13 برسوں کے بھی ہمارے پاس بہت کم معلومات ہیں۔ زیادہ معلومات جو آپ کو ملے گی وہ مدنی دور کی ملے گی، اس لیے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت دنیاوی اعتبار سے مسلم ہو چکی تھی۔ مدینے میں داخل ہوئے ہیں تو بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے داخل ہوئے ہیں، پھر جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور تاریخ میں ان چیزوں کو ریکارڈ کرنے کی روایت موجود تھی، لہذا مغازی اور غزوات کے اوپر پوری کتابیں موجود ہیں۔ لیکن اصل میں مجھے وہ اکبر الہ آبادی کا ایک شعر یاد آیا، خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے، نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار ہرا پہلے۔ یہ غار ہرا کی تنہائیوں میں وہ تیاری ہو رہی تھی محمد الرسول اللہ کی، جس کا ظہور ہو رہا ہے۔ غزوہ بدر کے بارے میں کتنی تفاصیل ہمیں معلوم ہے، لیکن غار ہرا میں حضور کیا کیا کرتے تھے کچھ معلوم نہیں۔ یہ ہماری تہی دستی ہے، ہماری تہی دامنی ہے۔ بہرحال میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ اصل فیصلہ کن جو سال ہیں حضور کے انقلاب کے، وہ 13 برس ہیں مکے کے، جن میں 4 کام ہوئے ہیں: دعوت و تبلیغ، بدریہ قرآن، تنظیم۔ تنظیم کی بنیاد کیا تھی؟ جو ایمان لے آیا، جس نے حضور کو تسلیم کر لیا اللہ کا رسول، وہ مطیع کامل ہو گیا۔ اس سے زیادہ مضبوط تنظیم کا آپ تصور کر ہی نہیں سکتے۔ تربیت، قم اللیل الا قلیلا، خود حضور کی شان یہ ہے۔ اور ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، حضور کے ساتھی ہیں، راتوں کو کھڑے ہیں، اللہ کا کلام اپنے اندر جذب کر رہے ہیں، اپنے وجود کے اندر اسے اتار رہے ہیں۔ بقول اقبال چوں بجاں در رفت جاں دیگر شود، جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود۔ جب یہ قرآن کسی کے اندر سرایت کر جاتا ہے، اس کے اندر ایک انقلاب آ جاتا ہے، اور جب اندر کا انقلاب آتا ہے تو ایک عالمی انقلاب کی بنیاد استوار ہوتی ہے۔ اگر اندر تبدیل نہ ہو تو کوئی پائیدار تبدیلی خارج میں نہیں آ سکتی۔ تو تیسرا کام تربیت، اور چوتھا کام مارے کھاؤ لیکن ہاتھ باندھے رکھو۔ کفو ایدیکم، دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے۔ آدمی ڈیسپریٹ ہو جائے تو 2-4 کو مار کر مرتا ہے، لیکن اجازت نہیں ہے۔ خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ، حکم دیا جا رہا ہے کرتا اتار دو، دہکتے ہوئے انگارے زمین پر بچھے ہوئے ہیں، حکم دیا جاتا ہے لیٹ جاؤ، لیٹ گئے۔ کیوں؟ محمد الرسول اللہ کا حکم یہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں کوئی جوابی کارروائی کرنے کی اجازت نہیں ہے، تم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ بلال پر جو کچھ ستم توڑ رہا ہے امیہ ابن خلف، اس کا تصور کیجئے، کتنے ہی صحابہ ہوں گے کہ ان کا دیکھ کر خون کھولتا ہوگا، لیکن اجازت نہیں، کوئی کارروائی نہیں کر سکتے۔ ٹیک اٹ، برداشت کرو، جھیلو۔ اور اگر کوئی جذبہ ابھرتا ہے اندر، کوئی انتقام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تھامو اسے اپنے اندر، پروان چڑھاؤ اسے اپنے اندر۔ ایک وقت آئے گا تمہارے ہاتھ کھول دیے جائیں گے، لیکن ابھی نغمہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام، ابھی اپنے سینے میں ذرا اور اسے تھام، ابھی
وہ وقت آئے گا جب کہ اجازت دی جائے گی. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. آج اجازت دی جا رہی ہے ان لوگوں کو جن پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے, آج ان کے بھی ہاتھ کھول دیے گئے ہیں. اس کے بعد ارمان نکالنا, لیکن ابھی ضبط کرو, جھیلو, صبر کرو, برداشت کرو. یہ 4 چیزیں ہیں جو سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے دور مکی کا. مکی دور میں یہ 4 چیزیں. 5ویں چیز نظر نہیں آئے گی. نہ بھی احکام شریعت ہیں, نہ ابھی زکوٰۃ کے پورے احکام آئے ہیں, نہ 5 وقتہ نماز کا بھی نظام آیا ہے, نہ ابھی شراب کی حرمت ہے, نہ جوئے کی حرمت ہے. ابھی تو کچھ بھی نہیں. شادی بیاہ کے قوانین ابھی نافذ نہیں ہوئے, فیملی لاز ابھی نہیں آئے, کچھ بھی نہیں. ایمان کی دعوت بذریعہ قرآن, منظم کرنا, ڈسپلن کا خوگر بننا, عادی بننا. لسن اینڈ اوبے, فاسمعوا واطیعوا, سنو اور مانو. اپنی تربیت, اپنی اصلاح, اپنا تزکیہ, اپنے نفوس کو پاک کرنا, اپنے اندر قرآن کو جذب کرنا, اپنے وجود میں قرآن کی سرایت کا اہتمام کرنا, اور دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں جو تکلیف آئے جھیلنا, برداشت کرنا, کوئی جوابی کارروائی نہ کرنا. میں بار بار دہرا رہا ہوں, خدا کے لیے 4 باتیں مکی دور کی نوٹ کر لیجیے. یہ اسوہ ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے ہٹ کر جو کام ہوگا وہ طریق محمدی پر نہیں ہوگا. اس سے ہٹ کر جو طریقے اختیار کیے جائیں گے ان سے وہ نتیجہ کبھی نہیں نکلے گا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد سے نکلا تھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے میں یہ الفاظ آئے تھے, پھر ان کو امام مالک نے نقل کیا, اور اس صدی میں سب سے پہلے 1912 میں مولانا ابوالکلام آزاد نے الہلال میں یہ الفاظ جو ہے نقل کیے. 2-3 مرتبہ پھر بعد میں ان کے خطبات میں یہ الفاظ آئے, بڑے پیارے الفاظ ہیں. لا يصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها. اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر صرف اس طریقے پر جس طریقے پر کہ پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی. وہی جو اسوہ محمدی ہے اس کی طرف رجوع کرنا پڑے گا, ورنہ تم اس نتیجے کی توقع نہ رکھو جو محمد رسول اللہ کی جد و جہد سے برآمد ہوا تھا. اس کے بعد مکی دور میں 2 مراحل اور ہیں. پہلا, جب ہاتھ کھول دیے گئے, اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا, اب اقدام, اب ایکٹیو ریزسٹنس, اب آگے بڑھنا, آگے بڑھو یا وقت کی رفتار روک دو. اب یہ مرحلہ ہے. لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچتے ہی اب آپ نے چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کر دیے, مہمیں بھیجنی شروع کر دیں. 8 فوجی مہمیں حضور کی غزوہ بدر سے پہلے سیرت کے ریکارڈ میں موجود ہیں. ہماری بڑی بدقسمتی رہی ہے اس ماضی قریب کی کہ مغربی مستشرقین جو تھے انہوں نے ہمیں بڑے تانے دیے. بوئے خون آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے, اسلام تو تلوار سے پھیلا ہے. ہمارے بڑے بڑے مصنفین, یہاں تک کہ شبلی جیسے مصنفین, اب ان کی سیرت کو سمجھا جاتا ہے چوٹی کی سیرت ہے اس دور میں, اردو میں جو آپ کو ملے گی, ان کا انداز بھی اپولوجیٹک ہے. ہاتھ جوڑ کر کہتے نہیں نہیں نہیں, ہم نے تو کوئی جنگ نہیں لڑی, ہم پر تو جنگ ٹھوسی گئی, ہم نے کوئی اقدام نہیں کیا, صرف دفاعی کارروائی کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ صحیح تعبیر نہیں ہے سیرت محمدی کی, اچھی طرح سمجھ لیجئے. حضور نے اقدام فرمایا ہے. وہ دور تھا مکے کے اندر کہ کوئی جوابی کارروائی نہیں, لیکن جب سورہ حج کی یہ آیت نازل ہو گئی اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ قول مجھے مل گیا کہ یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی ہے اثناء سفر ہجرت میں, جبکہ حضور تشریف لے جا رہے تھے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی, اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. اور مدینے میں پہنچتے ہی وہ آیت نازل ہو گئی, وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم, اب لڑو ان سے, وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ, اور جنگ کرو ان سے یہاں تک کہ فتنہ اور فساد فروغ ہو جائے اور دین اللہ ہی کے لیے ہو جائے. لہذا اس کے بعد اقدام محمد الرسول اللہ کی طرف سے ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں اس پر تفصیل سے تقریریں کر چکا ہوں. آج سے 2 سال پہلے سن 84 میں
میں نے جو اپنے جمعہ کا میرا خطبہ ہوتا ہے مسجد دارالسلام باغ جناح میں، اس میں نے 10 جمعوں میں تقریریں کی تھیں۔ سیرت النبی کا ایک مطالعہ، ایک برڈز آئی ویو جسے میں ابھی کہہ رہا تھا، یہ تو میں 15-20 منٹ میں بیان کر رہا ہوں، اس وقت تیسرا حصہ ہے میری گفتگو کا صرف۔ میں نے 1 گھنٹہ سوا گھنٹے کی میری تقریریں ہوتی ہیں، تو 10 تقریریں ہیں جو کم سے کم 12 گھنٹے کی تقریریں میری ہیں جو میں نے اس موضوع پر کی۔ سیرت نبوی کا ایک سلسلے وار مطالعہ، مرحلے وار مطالعہ، خاص طور پر انقلابی مراحل کو نمایاں کرنا اور اخذ کرنا وہاں سے ان انقلابی مراحل کو، یہ موضوع ہے۔ اور میں اس وقت آپ کو یہ خوشخبری دے رہا ہوں کہ وہ تمام خطبات جو میثاق میں چھپے تھے، 1.5 سال میں مختلف پرچوں میں ایک تقریر کئی قسطوں میں ہو کر چھپی تھی، وہ اب کتابی شکل میں شائع ہو کر آج آپ کے ڈور سٹیپ پر موجود ہے۔ باہر وہ کتاب موجود ہے جس میں میں نے سیرت النبی کا 350 صفحے سے زائد کی کتاب ہے، جس میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک جائزہ لیا ہے، اور اس میں انہی معاملات کو، ویسے سیرت کی کتابیں موجود ہیں لیکن یہ کہ وہ اقدامی مرحلہ کیا تھا، یہ اپولوجیٹک اور معذرت خواہانہ انداز کیا رہا ہے ہمارے سیرت نگاروں کا، خاص طور پر اس دور میں، یہ تو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے محدثین کرام کو کہ ان سیرت کی کتابوں میں کہ جو لکھی گئی ہیں شروع میں، وہ تمام مراحل موجود ہیں اللہ کے فضل سے۔ مدنی دور کا تو کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جو کسی بھی اعتبار سے تشنہ رہ گیا ہو۔ تشنگی جو ہے وہ میں بیان کر چکا ہوں۔ حضور کی حیات دنیاوی قبل از اجرائے وحی 40 برس، اس کے بارے میں معلومات بہت کم ہے۔ حضور کی بعد از اجرائے وحی 13 برس مکی دور، اس کی بھی معلومات اتنی نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ 10 سال جو ہیں مدنی دور کے، ان کا تو کوئی گوشہ جو ہے وہ چھپا ہوا نہیں ہے۔ سیرت کی جو قدیم کتابیں ان میں ساری چیزیں درج ہیں۔ اس دور میں آ کر ہم نے کچھ معذرت خواہانہ انداز جو اختیار کیا، اس کی وجہ سے کچھ چیزوں کو چھپانے کی کوشش کی ہے، کچھ چیزوں کا ذکر کیا ہے لیکن بہت نمایاں طور پر نہیں، بڑا ہی ایسے ہی ڈرتے ڈرتے بہت مختصر کر کے۔ یہ میں اب وہ باتیں عرض کر رہا ہوں شاید بہت سے حضرات کو بری لگیں، اس لیے کہ علامہ شبلی کا ایک بہت اونچا مقام ہے، میں خود ان کا قائل ہوں، معترف ہوں، لیکن ہر دور کا ایک معاملہ ہوتا ہے، اس کی چھاپ پڑ جاتی ہے لوگوں کے اوپر، وہ چھاپ ان پر بھی پڑی ہے۔ تو میں نے اپنی اس کتاب کے اندر، اپنی ان تقاریر کے اندر سیرت کے ان گوشوں کو نمایاں کیا ہے جن سے کہ وہ انقلابی مراحل سامنے آئیں اور بحیثیت مجموعی انقلاب محمدی کا ایک پورا لائے عمل سامنے آ جائے۔ تو 5واں مرحلہ جو میں بیان کر رہا تھا وہ اقدام، آگے بڑھو یا وقت کی رفتار روک دو، اور 6واں مرحلہ آرمڈ کانفلکٹ، مسلح تصادم۔ اب آؤ میدان میں، اب صرف جہاد نہیں، قتال مطلوب ہے، اب صرف محنت اور مشقت نہیں، بلکہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان جنگ میں آنا جو ہے وہ لازم ہے۔ اچھی طرح جان لیجئے، جب تک انسان جان دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، کبھی بھی انقلاب نہیں آئے گا، کبھی بھی اللہ کا دین نافذ نہیں ہوگا۔ محض ٹھنڈے ٹھنڈے طریقوں سے، محض ووٹ ڈال کر، محض کوئی نعرے لگا کر، محض محضر نامے لکھ کر اسلام نہیں آ سکتا۔ 40 برس ہو گئے ہمیں اس پر چلتے ہوئے، اب تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اب کچھ لوگ، لیکن وہ لوگ جو ان مراحل سے گزر چکے ہوں، جن کے اپنے اندر قرآن اتر چکا ہو، جنہوں نے اپنے اوپر قرآن کو نافذ کیا ہو، جنہوں نے اپنے وجود پر اور اپنے گھروں میں اسلام کو نافذ کیا ہو، وہ منظم ہوں، وہ مربوط ہوں، وہ ایک تحریک کی شکل اختیار کریں، اور پھر وہ تحریک اس مرحلے تک بھی آئے کہ لوگ جان دینے کو سب سے بڑی آرزو بنا لیں۔ سب سے بڑی کامیابی یہ ہو کہ اللہ کی راہ میں جان دینے کی سعادت جو ہے نصیب ہو جائے۔ یہ معاملہ جو آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ میں سن 2 ہجری سے لے کر سن 8 ہجری تک، اندرون ملک عرب 6 برس تک، یہ فائنل فیز آف محمدن ریولوشن یہ جاری رہا ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو جنگ بدر سے شروع ہو کر پھر غزوہ احد ہے، پھر احزاب ہے، اس طریقے سے اور جنگیں ہیں، فتح مکہ ہے سن 8 میں، 6 برس کا یہ 6th phase and final phase of the revolution of محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان مراحل سے گزر کر جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جزیرہ نماء عرب پر اللہ کا دین غالب ہو گیا۔
اچھی طرح سمجھ لیجئے یہ ہے اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یقیناً مسواک کرنا یہ بھی سنت ہے رسول کی۔ جو شخص مسواک کرتا ہے بجائے برش کے، یہ سمجھتے ہوئے کہ حضور کی سنت یہ ہے، یقیناً اسے اجر و ثواب ملے گا۔ جو شخص مسجد سے نکلتے ہوئے بایاں پاؤں پہلے آگے رکھے اور مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دایاں پاؤں پہلے داخل کرے، یقیناً سنت رسول سمجھتے ہوئے اسے بھی بہت اجر و ثواب ملے گا۔ جو شخص داڑھی رکھتا ہے سنت رسول سمجھ کر، یقیناً بہت بڑے اجر و ثواب کا مستحق ہے۔ لیکن جان لیجئے اسوہ کہتے ہیں نمونے کو، نمونہ کامل نمونے کو کہتے ہیں۔ پوری شخصیت، پورا وجود، پورا کارنامہ حیات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توانائیاں کس کام میں لگی؟ آپ کے شب و روز کس فکر میں گزرتے تھے؟ آپ کی جد و جہد کس رخ پر تھی؟ آپ کس کام کے لیے یہ دن رات جو محنت کر رہے تھے کس مقصد کے لیے تھا؟ یہ ہے اصل شے کہ بحیثیت کل جب آپ رکھیں گے سیرت محمدی کو، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک گوشہ لیں گے، کوئی ایک پہلو لیں گے، وہ بھی مبارک ہے، لیکن یہ ہے کہ بحیثیت کل، ان ٹوٹیلٹی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے؟ دین کی اقامت کی جد و جہد، اس میں ہر ممکن محنت، مشقت، ایثار، قربانی، یہاں تک کہ وہ الفاظ بھی مجھے یاد آئے، سن 10 نبوی، ہجری نہیں نبوی، آغاز وحی سے گنتے ہیں سنوں کو، کیونکہ ہجرت تو ہوگی بعد میں 13 برس کے بعد، تو ان 13 سالوں کو کہتے ہیں سن 1 نبوی، سن 2 نبوی، سن 3 نبوی، سن 10 نبوی کو تصور کیجئے۔ ابو طالب کے پاس آخری سفارت آئی ہے قریش کی، انہوں نے آخری چیلنج دیا کہ ابو طالب ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اب یا تو تم محمد کا ساتھ چھوڑ دو صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر ٹھیک ہے میدان میں آ جاؤ۔ اگر بنی ہاشم اپنے سپوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے تو میدان میں آئے، ہم سے مقابلہ کریں۔ ابو طالب نے ابھی تک بڑی ہمت کے ساتھ ساتھ دیا تھا حضور کا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس وقت پائے ثبات میں لغزش آ گئی، ہمت جواب دے گئی، حضور کو طلب کیا۔ یہ الفاظ آتے ہیں سیرت کی کتابوں میں، بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ جسے میں برداشت نہ کر سکوں۔ پہلی مرتبہ، 2 ہی مرتبہ حضور کے آنکھوں میں آنسو آنے کا ذکر میرے ذہن میں ہے اس وقت۔ ایک بالکل آخری دور ہے حیات دنیاوی کا، حضرت ابراہیم کے انتقال پر حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے، یہ ریکارڈ پر ہے۔ ایک یہ پہلا مرحلہ ہے سن 10 نبوی کا، جب ابو طالب نے کہا بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ مت ڈالو جسے میں برداشت نہ کر سکوں، تو آنکھوں میں آنسو آئے، اور آپ نے فرمایا کہ چچا جان اب تو یا تو یہ کام پورا ہو کر رہے گا یا میں اپنے آپ کو اسی میں ہلاک کر لوں گا۔ یہ عزیمت، یہ ہمت، یہ استقامت، اور مراحل آئے، ایک سے ایک سخت مرحلہ ہے۔ اب آپ سوچئے کہ ہم ان کو تو بائی پاس کر رہے ہوں، ہماری زندگی میں یہ مقصد ہی نہ ہو، ہمارے پیش نظر اپنی زندگی میں اس جد و جہد کا کوئی مقام ہی نہیں ہے، لیکن ہم ان چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کر کے اپنے آپ کو مستحق سمجھ بیٹھے ہوں 100 شہیدوں کے ثواب کا، تو اس سے بڑی کوئی سیلف ڈسیپشن، اس سے بڑا خود فریبی کا کوئی معاملہ اور نہیں۔ ہاں اس سنت کو جو شخص تازہ کرے کہ اللہ کے دین کے لیے جینا ہے اور مرنا ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جو اس سنت کو تازہ کرے کہ اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد اسی رخ پر کرنی ہے جس رخ پر محمد رسول اللہ نے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ تعالیٰ اسے استقامت عطا فرمائے گا تو یقیناً حضور کے اس قول مبارک کے مطابق اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ بہرحال حضرات ان 6 میں صرف ایک کا اضافہ کیجئے تو سیرت نبوی کی تکمیل ہو جائے گی۔ عرب میں انقلاب کے ساتھ ہی حضور نے عرب سے باہر بھی اس انقلاب کی داغ بیل ڈال دی۔ سن 7 ہجری میں جب ادھر صلح حدیبیہ ہوئی سن 6 میں، اور حضور کو وہ جنگوں کے سلسلے سے کچھ تھوڑا سا آپ کو وقفہ ملا امن کا، تو اس وقت آپ نے خطوط لکھے کسرا، قیصر، مقوقس، نجاشی، رؤسائے یمامہ، بحرین، مختلف جتنے بھی آس پاس کے علاقے تھے،
ان کو اسلام کی دعوت دی۔ انہی میں سے ایک سفیر کو شہید کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں حضور نے لشکر بھیجا، جنگ موتا ہوئی، اور اس میں 3 جلیل القدر صحابہ شہید ہوئے، اس لیے کہ 3000 کے لشکر کا مقابلہ 1,00,000 کی فوج سے ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیش تیار کیا، غزوہ تبوک 30,000 کا لشکر لے کر آپ گئے ہیں، اور شام میں تبوک کے مقام پر جا کر آپ نے قیام فرمایا، اور قیصر روم موجود تھا لیکن مقابلے پر نہیں آ سکا۔ اس کے بعد جب کہ آپ کا مرض وفات کا معاملہ تھا تو آپ نے ایک اور جیش تیار کیا تھا، جیش اسامہ۔ یہ در حقیقت انقلاب محمدی کی توسیع کا عمل ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا آغاز آپ نے بنفس نفیس فرما دیا، جسے آگے بڑھایا پھر آپ کے خلفائے راشدین نے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ حضرت علی کا نام اس لیے میں اس میں شامل نہیں کر سکتا بطور واقعہ کہ ان کے دور خلافت میں بدقسمتی سے یہودی سازش جو ہے وہ پورے طور پر برگوبار لے آئی تھی، آپس میں سر پھٹول مسلمانوں کا ہو گیا تھا، لہذا انقلاب کے مزید توسیع کا کوئی عمل نہیں ہو پایا، اگرچہ اس کا کوئی الزام حضرت علی کی ذات پر نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ان کا نہ اس میں قصور ہے نہ اس میں ان کی کوئی کوتاہی ہے، فتنہ ہی ایسا تھا اور یہودی ذہن کا شاہکار اس طریقے سے ظہور میں آیا تھا کہ لوگ حیران و پریشان ہو کر رہ گئے، دوست و دشمن کی تمیز ختم ہو گئی، ایک دوسرے کے دست و گریبان ہوئے۔ 1,00,000 کے لگ بھگ مسلمان 4.5 سال کے عرصے میں ایک دوسرے کی تلواروں اور تیروں سے اور نیزوں سے ختم ہو گئے۔ وہ دن اور آج کا دن، وہ انقلاب کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ تو میں نے جو کچھ عرض کیا آپ کے سامنے، یہ 7 مراحل جو ہیں سیرت نبوی کے، اس کا ایک اجمالی نقشہ میں صرف پیش کر سکتا تھا، لیکن اس کا جوڑ ملانا تھا۔ یہ در حقیقت کس لیے تھا؟ تاکہ اتمام حجت ہو جائے نوع انسانی پر۔ وہ نظام قائم کر دیا محمد الرسول اللہ نے کہ اب اگر آپ حدیث پڑھتے ہیں سید القوم خادمہم، اگر آپ کے ذہن میں نہ ہو کہ ابو بکر سید القوم تھے لیکن کس رنگ میں تھے، عمر فاروق امیر المومنین تھے، ان کی زندگی کا نقشہ کیا تھا، اگر یہ نقشے سامنے نہ ہو تو سید القوم خادمہم ایک کہانی نظر آئے گی، ایک مبالغہ نظر آئے گا، اس میں حقیقت کا رنگ نظر نہیں آئے گا۔ حقیقت کا رنگ نظر آئے گا جب ابو بکر اور عمر کو آپ دیکھ لیں گے۔ سید القوم خادمہم کہ واقعتاً امیر المومنین اپنی بیوی کو لے کر رات کے وقت کسی خیمے میں گیا ہے اور اپنی بیوی کو کسی بدو کی عورت جو ہے اس کی زچگی کی خدمت کے اوپر مامور کیا ہے۔ امیر المومنین ہے، اپنی پیٹھ کے اوپر لاد کر آٹے کی بوری لے کر گئے ہیں ان کے کھانے کے سامان کے لیے۔ کون ہے یہ؟ امیر المومنین۔ بیت المال کا اونٹ گم ہو گیا ہے، اسے ڈھونڈنے کے لیے نکلے امیر المومنین۔ سفیر ایران آیا ہوا ہے، پوچھتا پھر رہا ہے این ملککم، اور لوگ جواب دے رہے ہیں لیس لنا ملکن بل لنا امیر، ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہے، ہمارا ایک امیر ہے۔ بھئی امیر کہاں ہے؟ نکل گیا اس دروازے سے، ابھی کہیں باہر گیا ہے، اس لیے کہ بیت المال کے کچھ اونٹ گم ہو گئے تھے، ملے نہیں ہیں، تلاش میں امیر المومنین خود گئے۔ وہ کسی شخص کو ساتھ لے کر گیا ہوگا آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے، دیکھا کہ کہیں تھک ہار کر، بہت تھک کر حضرت عمر، دھوپ کی اشتمازت ہو گئی تھی، کسی جھاڑی کے سائے میں اپنے کوڑے کو اپنے سر کے نیچے تکیے کے طور پر رکھے ہوئے آرام فرما رہے۔ یہ نقشے ایسے ہی میں نے کئی مرتبہ آپ سے عرض کیا، ایسے ہی نہیں ہوا کہ گاندھی نے 1937 میں جب پہلی منسٹریز بنی ہیں بر صغیر پاک و ہند میں، 36 کا الیکشن یاد کیجئے، مسلم لیگ نے بائیکاٹ کیا تھا الیکشن کو، لہذا پورے ہندوستان میں کانگریس کی وزارتیں بن گئیں، اور ان وزراء کے نام جو ایک پیغام دیا تھا جو ہریجن میں اب بھی وہ فائل موجود ہے، اس نے یہ کہا تھا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی مثال پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ حقائق ہیں، ان کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ تو جان لیجئے اس بات کو، یہ ہے اتمام حجت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ نظام حکومت، یہ نظام ریاست۔ ہم نام لیتے ہیں صرف اور بدنام کرتے ہیں اسلام کو، ہم نعرہ لگاتے ہیں اسلام کا اور اپنے عمل سے در حقیقت اسلام کی ذلت و رسوائی کا سامان فراہم کرتے ہیں۔
کاش کہ وہ جذبہ ابھر آئے کہ پہلے ہمیں اپنی انفرادی زندگیوں میں اسلام کو نافذ کرنا ہے، صرف قول سے اسلام کی دعوت نہیں دینی، اپنے عمل سے اسلام کی دعوت دینی ہے، اور پھر مل جل کر ایک طاقت بننا ہے، قوت بننا ہے۔ ید اللہ علی الجماع، اللہ کی تائید و نصرت جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، اور اس جماعتی جد و جہد کے ساتھ حزب اللہ کی شکل اختیار کر کے انہی خطوط پر جد و جہد کرتے ہوئے جن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جد و جہد، اللہ کے دین کو غالب کرنے کی سعی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ کسی درجے میں یہ جذبہ اندر ابھرے تب تو یہ سمجھیے کہ واقعتاً سیرت النبی کا سننا، سنانا، بیان کرنا، اس کی محفل منعقد کرنا بہت مبارک، بہت مفید۔ لیکن اگر یہ جذبہ نہیں ابھرتا اور نشستند و گفتند و برخاستند، اور جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے ہماری بدقسمتی کہ حضور کی زلفوں کا ذکر کر لیا جائے اور حضور کے حسن ظاہری ہی کے تذکرے ہو جائیں، حضور کی کملی ہی کی قصد جو ہے وہ قصیدے اس کے لیے کہے جائیں، تو پھر کوئی نتیجہ اس کا نہیں ہے، کوئی اس کا حاصل نہیں ہے، اس سے کوئی عملی تبدیلی ہمارے اندر نہیں آئے گی جب تک کہ حضور کی اس پوری جو جد و جہد ہے اس دنیاوی زندگی کے اندر اس کو اپنے سامنے نمونے اور اسوے کے طور پر رکھ کر اسی جد و جہد میں خود اپنے آپ کو مبتلا کرنے کا عزم مصمم موجود نہ ہو۔ حضرات، میں اسی پر اس وقت اکتفا کر رہا ہوں۔ میں نے آپ کو اطلاع دے دی ہے، یہ جو میں نے آخری تیسرے حصے میں عرض کیا ہے، اس خاکے میں رنگ اگر تفصیلی آپ دیکھنا چاہیں تو میری کتاب چھپ کر آ چکی ہے، باہر موجود ہے، وہ کتاب بھی ہے، اور وہ چھوٹا سا کتابچہ جو ہے جو مقصد بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا کہ میں نے وہ پورا منطقی اور فلسفیانہ جو ہے پس منظر بیان کیا ہے، حضور پر تکمیل نبوت اور رسالت کے منظر، وہ بھی موجود ہے، اس کا مطالعہ کیجئے۔ آخری چند اطلاعات ہیں آپ حضرات کے لیے، 2 منٹ اور اگر بیٹھیں، زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ کتابوں کا ذکر میں نے کر دیا ہے آپ سے۔ شام الہدا اور دیگر دروس قرآن و خطابات کے ویڈیو اور آڈیو کیسٹس بھی باہر موجود ہیں، جو حضرات لینا چاہیں لے لیں۔ لاہور میں ہم ایک قرآن کالج قائم کر رہے ہیں جس میں FA/FSC پاس طلباء کو لے کر 3 سال میں ہم انہیں BA کروائیں گے، لیکن عربی زبان اور قرآن مجید کے پورے ترجمے کے ساتھ۔ ایک اضافی سال ہم لینا چاہتے ہیں اپنے بچوں کا، آپ کے بچوں کا۔ آپ انہیں گریجویشن کروا دیں گے ہم انہیں، اس کے بعد آپ انہیں لاء میں لے جائیں، مختلف سبجیکٹس میں MA کرا لیں، کمپٹیشن میں لے جائیں۔ سائنس سبجیکٹس کا اہتمام تو ہمارے ہاں نہیں ہے، لیکن باقی تمام ہیومینٹیز کا اور جتنی بھی سوشل سائنسز ہیں ان کا انتظام ہوگا، اور ہم بجائے 2 کے 3 سال آپ سے لیں گے، ایک اضافی سال آپ کے بچے کا، تاکہ عربی قواعد پختہ ہو جائیں، پورے قرآن مجید کا ترجمہ وہ پڑھ لے، وہ بنیاد قائم ہو جائے۔ وہ پھر اگر وکالت کی طرف جائے تو بھی اس روشنی کو لے کر جائے، اگر وہ ایڈمنسٹریشن کی طرف جا رہا ہے، پبلک سروس کی طرف جا رہا ہے، اگر وہ کسی اور شعبے کے اندر آگے بڑھ رہا ہے، لیکن یہ کہ کم سے کم اس صلاحیت کو لے کر جائے، اور جس کے دل میں اتنی عظمت قرآن کی آ جائے کہ پھر وہ اسی کے پڑھنے پڑھانے پر اپنی زندگی لگانے کو تیار ہو، تو کیا کہنے ہیں، هو المطلوب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کے مطابق اس سے بہتر کیریئر اور کوئی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اگر یہ ہو جائے تو کیا کہنے ہیں، لیکن یہ نہ ہو تو بہرحال جتنے شعبے میں نے گنوا دیے ہیں ان میں آپ کا بچہ آگے بڑھ سکے گا، لیکن یہ قرآن کا معاملہ جو ہے یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہو جائے گا۔ اس کالج کے پراسپیکٹس وغیرہ، اور 31 اگست تک اس کی ہم نے تاریخ رکھی ہے ایڈمیشن کی، اس وقت یہاں موجود نہیں ہے، لیکن جو حضرات بھی ہمارے دفتر سے، تنظیم اسلامی کا دفتر جو ہے یہ فریر روڈ پر، جہاں بنس روڈ کے چوک کے قریب ہے، آپ میں سے اکثر حضرات کے علم میں ہوگا، باہر سے جو حضرات چاہیں اس کا پتہ بھی لے لیں، تو وہاں یہ آپ کو 1 ہفتے کے بعد انشاءاللہ اس کے پراسپیکٹس وغیرہ مل جائیں گے۔ میں اس لیے اس وقت اطلاع آپ کو دے رہا ہوں کہ آئندہ جلدی ملاقات نہیں ہونی ہے، آپ کوشش کیجئے اپنے عزیزوں میں سے، اپنے بچوں میں سے نکالیے کچھ لوگوں کو، اور نیت یہ رکھیے کہ اگر اللہ اسے بالکل ہی قبول کر لے دین کے لیے، اور خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ لاہور میں نے ایک تقریر کرتے ہوئے ایک بات کہی تھی، یہاں بھی دہرا رہا ہوں کہ اگر کچھ بھی یقین ہے محمد کی رسالت اور صداقت پر صلی اللہ علیہ وسلم، تو ذرا اپنے غریبانوں میں جھانکیے، کیا واقعتاً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اعلیٰ ترین کیریئر یہی ہے کہ قرآن پڑھیں اور پڑھائیں؟ ہمارے ذہنوں میں تو ہے میڈیکل پروفیشن ہے، انجینئرنگ ہے،
اب کمپیوٹر سائنس آ رہی ہے، الیکٹرانکس ہیں، ہم تو انہیں بہتر سمجھتے ہیں، ان کی قدر و قیمت ہماری نگاہوں میں زیادہ ہے۔ حضور فرما رہا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ایک سوالیہ نشان ذرا لے کر اٹھیے گا، کون ہے جو اپنے بچے کے لیے دل میں یہ آرزو پیدا کر لے کہ کاش کہ میرا بچہ بھی اسی کام میں لگے، اس محنت میں لگے، اس قرآن کی دعوت، اس کے اصل پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، ان کے جو لیول آف کانشسنس ہے، ان کی جو علمی سطح ہے، اس لیول پر کمیونیکیٹ کرنے کے لیے، اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقے کو قرآن کے لیے اور قرآن کے راستے پر کنونس کرنے کے لیے اپنا تن من دھن لگانا، یہ اعلیٰ ترین کیریئر ہے۔ اس کے لیے وہ دل میں امید رکھیے، آرزو رکھیے۔ لیکن اگر کسی بچے کی اتنی نہ بھی ہو سکی اٹیچمنٹ، تو بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا، قرآن پڑھ تو لے گا، اس دولت کو لے کر زندگی کے مختلف گوشوں میں جائے گا، اس سے ہمارے معاشرے کے اندر بہت سا خیر وجود میں آئے گا۔ تو میں نے عرض کیا ہے کہ اس کے پراسپیکٹس وغیرہ ایک ہفتے کے بعد آپ کو مل سکیں گے۔ نماز عشاء انشاءاللہ ابھی ہم ادا کریں گے، لیکن آج یہ نوٹ کر لیجئے کہ باہر سے دروازہ بند ہے اس بیسمنٹ کا جس میں کہ وہ مسجد ہے، یہ یہیں سے اس کلب کے زیر اہتمام ہے جس میں پروفیسر طاہر القادری صاحب خطاب فرمائیں گے۔ تو آپ حضرات اس کو نوٹ کر لیں اور آپ حضرات اس میں بھی شرکت کی کوشش فرمائیں۔ آخری بات مجھے عرض کرنی ہے، کل من علیہا فان، جو پچھلا اجتماع ہمارا یہاں ہوا تھا اس میں شریک تھے منصور احمد بٹلہ صاحب مرحوم و مغفور، ہماری شام خدا کے اجتماع میں کہ ایک مستقل شرکاء میں سے وہ تھے، فاران کلب کے بھی بڑے ایکٹیو حصے لینے والے، اس میں کام کرنے والے کارکن تھے۔ ان کا یہ معاملہ خاص طور پر چونکہ اگلے ہی روز جس شام یہاں یہ درس ہوا تھا شام الہدیٰ کا گزشتہ نشست میں، اگلے دن ان کا صبح دن کے وقت انتقال ہو گیا تھا، بلکہ مجھے بعد میں یہ معلوم ہوا کہ وہ جب آئے تھے تو اس وقت بھی طبیعت مزمحل تھی۔ ہمارے ایک بزرگ ساتھی ہیں شیخ جمیل الرحمان صاحب، انہوں نے ان سے کہا تھا کہ آج میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، بیٹھ بھی گئے تھے پیچھے ہی کہیں دروازے کے قریب، شاید میں پورے درس کی محفل میں شرکت نہ کر سکوں، درمیان سے چلا جاؤں، لیکن آخری وقت تک وہ بیٹھے رہے ہیں، درس کے اختتام کے بعد یہاں سے گئے ہیں اور اگلے صبح اپنے رب کے حضور میں حاضر ہو گئے ہیں۔ قرآن مجید کے ساتھ انہیں بہت شغف تھا، دلچسپی تھی، انہوں نے ایک کتاب بھی مرتب کی تھی، دین فطرت اور اسلام کے پیغام کو جدید تعلیم یافتہ نوجوانوں تک پہنچانے کے لیے بڑی محنت سے اس پر زر کثیر انہوں نے صرف بھی کیا تھا، ان کے لیے خاص طور پر دعا کریں، اور بھی جو بھی اس دوران میں فوت ہوئے ہیں ان سب کے لیے، اگلوں کے اور پچھلوں کے لیے۔ ہمیں تو محمد الرسول اللہ نے جو دعا صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرمائی ہے وہ اتنی جامع ہے کہ اس میں امت مسلمہ کا کوئی فرد نہیں بچتا۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔